چیپٹر کے ساتھ، ایک نئے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے پراپر پہلے سٹیپ سے. آج ہم بات کریں گے کہ میڈیکل بلنگ کیا ہے، اور اس کے بعد پیشنٹ رجسٹریشن کیا ہے، اور اس کے بعد انشورنس ویریفیکیشن ہے، اور وزٹ اور انکاؤنٹر ہے، کلیم کریشن اور سبمیشن ہے. یہاں تک آج ہم پراپر اس چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ کریں گے. اگر آپ نے میڈیکل بلنگ کے حوالے سے بس ایک سیکنڈ ہم کرتے ہیں. اوکے، ایک سیکنڈ ذرا سارے اسٹوڈنٹ آ جائیں، پھر کرتے ہیں. ابھی تقریباً آئے ہیں 12. بس ایک منٹ انتظار کریں، میں ذرا سب کو لنک بھیج دوں، پھر ہم کرتے ہیں. سارا لوگ آ گئے ہیں.
ذوال کرنین آئی پہ یہ سافٹ ویئر کیتا ہے سسٹم بہت زیادہ ہینگ تھی نبی اور بار بار مسئلہ کریں چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ول میں دے دا بعد کو دے دیں کیونکہ آج بہت زیادہ میسیج نہیں سینڈ تھی نا پہ بس سارا بند تھی ویسے چلو خیر ہے السلام علیکم کیسے ہیں سب دوست ٹھیک ہیں سوری میں بس تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں تو آج ہم نے سٹارٹ کرا ہے نئے سرے سے کہ جہاں تک ہم نے ریڈ آؤٹ کیا وہ پہلے 5 سٹیپ ہیں ہم نے وہ سٹیپ ابھی تک ریڈ کیے ہیں اپنے نئے سیشن کے اندر جہاں تک ہم پرووائڈر سے زیادہ ہیلپ آؤٹ لیتے ہیں مطلب 50% پورے آر سی ایم کا 50% اور وہ سٹیپ جہاں پہ ہم پرووائڈر سے پوچھتے ہیں وہ تقریباً ہم نے کور کر لیے ہیں جیسا کہ میڈیکل بلنگ کیا ہے یہ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ میڈیکل بلنگ کیا ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ پیشنٹ رجسٹریشن اسکیجول اور اپوائنٹمنٹ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا انشورنس ویریفیکیشن کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا وزٹ اینڈ انکاؤنٹر کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا کلیم کریشن اینڈ سبمیشن کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ کلیم سبمٹ کرنے کے بعد ہم فردر اس کے اوپر ایکشن کیا لیتے ہیں تو آج ہم انہی کو دوبارہ رپیٹ کریں گے اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ ساتھ ساتھ پوچھیے گا اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے تو میرے پاس کئی ایسے کومنٹ آئے کئی ایسے سوالات آئے لوگوں کے کہ کچھ لنکڈ ان سے تھے کچھ یوٹیوب سے تھے اور کئی لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کیسے میٹرک والوں کو پڑھا رہے ہیں یا مڈل والوں کو کیسے پڑھا رہے ہیں ان کو تو بعد میں آگے جا کے جاب نہیں ملنی یا آپ انٹر والوں کو کیسے پڑھا رہے ہیں ان کو بعد میں آگے جا کے جاب نہیں ملنی دیکھو جاب کی گارنٹی تو میں گریجویشن والوں کی بھی نہیں لیتا کہ گریجویشن والوں کو بھی جاب ملے گی گارنٹی صرف اس بندے کی ہے جو 110% سیکھتا ہے جو 110% اسکل کو اویل کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ میڈیکل بلنگ سیکھے دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہے جب آپ اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں کوئی بھی شخص آپ سے تعلیم نہیں پوچھتا کہ آپ کی کتنی تعلیم ہے بلکہ وہ آپ سے انسپائر ہوتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو سکھائیں کیونکہ آپ نے اپنی اسکل کے اندر مہارت حاصل کی ہوتی ہے میرا ایڈ چلانے کا مقصد یہ تھا اور میرا ایڈورٹائزمنٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میٹرک والے سیکھیں ہماری جینزی جو جنریشن ہے جو ابھی ابھی میٹرک سے فری ہوئی ہے پنجاب یونیورسٹی نے پراپر طریقے سے اس پہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 سے 3 مہینے کا گیپ ہے اس میں آپ کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں اب پنجاب جو اسکل ڈیولپ سینٹر ہے وہاں پہ میڈیکل بلنگ اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس کے بعد گرافک ویب ڈیولپنگ ایس ای او اور ٹیکس ایڈوائزری اور اس طرح کے مختلف جو کورسز ہیں وہ میڈیکل بلنگ بھی شامل ہے تو اسکل ڈیولپ سینٹر جو ہے یہ ان کو لانچ کر رہا ہے 15 مئی کے بعد سیشن سٹارٹ ہو رہے ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ اپورچونیٹیز ہے اور ٹائم ہے جو لوگ میٹرک سے فری ہوئے ہیں کیا یونیورسٹی مجھ سے کم جانتی ہے فیلڈ کے بارے میں مجھ سے بہت زیادہ جانتی ہے کیا یونیورسٹی کو نہیں پتہ کہ میٹرک والوں کو تو جاب نہیں ملنی اصل میں یہ غلط امپریشن ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا اب یہ غلط امپریشن ہمارے دماغوں میں کیسے ایڈ کیا گیا اور کیوں ایڈ کیا گیا اس کے پیچھے بہت بڑی ریزن ہے اور بہت محنت ہوئی ہے یہ کوئی 1-2 دن کی محنت نہیں ہے کہ ہمیں بد ظن کیا گیا کہ آپ لوگ میڈیکل بلنگ میں تب آئیں جب آپ کی گریجویشن ہو میں نے پہلے بھی اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی اور میں نے پراپر طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ آپ گریجویشن کو میڈیکل بلنگ سے ریلیٹ کیوں کرتے ہیں اصل ریزن کیا ہے کہ کیوں میڈیکل بلنگ انڈسٹری جو ہے وہ گریجویشن کو ریلیٹ کرتی ہے اصل کیا گریجویشن کے اندر کسی کو میڈیکل بلنگ پڑھائی گئی ہے کیا دنیا کی کوئی ایسی ڈگری ہے جس کے اندر آپ کو میڈیکل بلنگ پڑھائی جاتی ہو یا جس کے اندر آپ کو ویب پڑھائی جاتی ہو یا گرافک ڈیزائننگ پڑھائی جاتی ہو یا ایس ای او پڑھایا جاتا ہو یا ٹیکس ایڈوائزری پڑھائی جاتی ہو یا موٹیویشن پڑھائی جاتی ہو کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے پاکستان میں 99% جو ڈگریاں ہیں 99% جو ہماری جنریشن ہے وہ اپنی کرنٹ ڈگری میں جا ہی نہیں پاتی وہ اپنی کرنٹ ڈگری میں کیوں نہیں جا پاتی کیونکہ اس کو اپنی کرنٹ جو فیلڈ ہے وہ ملتی نہیں ہے اب میں نے جب یہ ایڈ چلائی کہ میٹرک والے یا مڈل والے جو ہیں وہ میڈیکل بلنگ سیکھیں اور بعد میں میڈیکل بلنگ میں جو اپورچونیٹیز آتی ہیں اس کو اویل کریں اور جاب کریں اب پتہ نہیں کتنے پڑھے لکھے لوگ ان کی ماشاءاللہ میں کہتا ہوں گریجویشن سے بھی اوپر لیول کی تعلیم ہوگی
وہ کس بندے سے بحث کر رہے ہیں؟ ایک ایسے شخص سے بحث کر رہے ہیں جو خود میٹرک پاس ہے، میٹرک پاس بھی نہیں ہے، اور یہ میڈیکل بلنگ کر رہا ہے۔ سب سے بڑا پروف ہے، سب سے بڑا یہ ثبوت ہے کہ ایک بندہ کر رہا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ میڈیکل بلنگ والوں کو کیوں اس میں گھسا رہے ہیں، ان کو تو جاب ہی نہیں ملنی۔ بھائی یہ سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر ماہر ہو جاتے ہیں، جب آپ کے پاس ایک سکل آ جاتی ہے اور آپ اس سکل کے بارے میں 110% جان لیتے ہیں، دنیا کا کون سا بندہ ہے وہ آپ سے تعلیم پوچھے گا؟ کبھی کوئی بھی نہیں پوچھتا، مجھ سے کوئی نہیں تعلیم پوچھتا بھئی آپ کی تعلیم کتنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس سکیل پہ کافی ساری مجھے مہارت ہو گئی ہے، اور میں اس سکیل کے بارے میں کافی کچھ جان گیا ہوں کہ یہ سکل کیسے مارکیٹ میں چل رہی ہے، اس کا کام کیسے کرنا ہے، اور مارکیٹ میں یہ چیز اویل کیسے ہوگی، آپ کو جاب کیسے ملے گی، کلائنٹ کیسے ملے گا، کمپنی کے ساتھ گھر بیٹھ کے کام کیسے کر رہے ہیں۔ کمپنیوں کی یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی کمپنی بتائیں جو میٹرک والوں کو ہائر کر رہی ہے۔ میں نے کہا دنیا میں کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو گریجویشن والوں کو ہائر کر رہی ہو۔ میں تو میٹرک والوں کی بات ہی نہیں کر رہا، بالکل نہیں۔ میں تو گریجویشن والوں کا بھی انکار کروں گا کہ گریجویشن والوں کو بھی وہ ہائر نہیں کرتے۔ گریجویشن والے بھی بے روزگار ہیں۔ کیوں بے روزگار ہیں؟ ان کو میڈیکل بلنگ کے بارے میں ہاؤ نو نہیں ہے، پہلی کمزوری۔ دوسری کمزوری، ان کو انگلش نہیں آتی۔ تیسری کمزوری، ان کا کانفیڈنس لیول اس لیول کا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں پہ کارپوریٹ آفس میں بیٹھ کے خود کو ریپریزنٹ کر سکیں۔ یہاں پہ ایم فل بیچارہ بے روزگار پھر رہا ہے، یہاں پہ ڈاکٹر بے روزگار پھر رہے ہیں۔ آپ ڈگری کی بات تب کرو جب آپ کے ملک کے اندر قانون ہو، اور ڈگری کی اویئرنیس ہو، اور ڈگری کی اہمیت ہو، لوگ آپ کی سکل کی وجہ سے آپ کو، ڈگری کی وجہ سے آپ کو چوز کریں۔ پورے پاکستان میں چیلنج ہے، کوئی بھی ایک ادارہ بتا دیں جہاں پہ جو شخص بیٹھا ہے سیٹ پہ وہ اس ادارے یا اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ پڑھ کے آیا ہو، کبھی بھی نہیں۔ اور کوئی ایک ایسا ادارہ بتا دیں پورے پاکستان میں، باہر کی دنیا کی بات نہیں کروں گا، پورے پاکستان میں جو آپ کو آپ کی تعلیمی مہارت کی وجہ سے کام دے اور آپ کی تعلیمی مہارت کی بنیاد پہ آپ کو پیمنٹ کرے۔ آپ ایک بندہ گریجویٹ ہے، وہ بندو خان پہ سیل مین کی جاب کر رہا ہے، اور وہاں پہ ایک بندہ میٹرک پاس ہے، وہ بھی جاب کر رہا ہے۔ دونوں کی انکم میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے ڈیزینیشن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر وہ بندہ جس نے گریجویشن کی اور جس نے گریجویشن نہیں کی، اس میں فرق کیا ہے؟ پاکستان کے اندر جو چیز بکتی ہے وہ ہے آپ کا ٹائم۔ ان کو بالکل فرق نہیں پڑتا آپ گدے ہیں، کھوتے ہیں، کیا ہے، ڈزنٹ میٹر۔ انہوں نے آپ کا ٹائم پرچیز کیا ہوا ہے۔ آپ 8 گھنٹے ان کا کام کرو گے۔ سکل جو ہوتی ہے نا، سکل، اس کے اندر ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا، آپ کی سکل ایگزسٹ کرتی ہے کہ آپ کتنا کام کو کوالٹی وائز کرتے ہو اور کتنے ٹائم میں کرتے ہو۔ ٹائم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا سکل کے اندر، مہارت ایگزسٹ کرتی ہے۔ کوئی بندہ مجھے چیلنج کرتا ہوں میں، اوپن ہے یہ ویڈیو، آپ ظاہر ہے یوٹیوب پہ بھی پڑی رہے گی، ایک آفس ایسا دکھا دیں جو آپ کو یہ کہتا ہو آپ نے کام ختم کر لیا، آپ جا کے ذرا ریسٹ کرو۔ دیکھو، آپ نے سکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 8 گھنٹے والا کام 4 گھنٹے میں کمپلیٹ کر لیا، اس کے بعد آپ فری بیٹھے ہو۔ کوئی آفس آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ نے 4 گھنٹے کام کر لیا، آپ نے سارا کام ماشاءاللہ اچھے سے کر لیا، آپ جا کے ریسٹ کرو؟ مزہ تو تب ہے نا جب آپ کی ڈگری کی ویلیو ہو، مزہ تو تب ہے نا جب آپ جتنی بڑی تعلیم لے کے آ رہے ہو، جتنی بڑی ڈگری آپ اویل کر کے آئے ہو، وہ آپ کی اہمیت کو سمجھ رہی ہو۔ کوئی دنیا کی ایسی کمپنی جو پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ آپ کو سکل لیول پہ ہائر کرے اور آپ کو کہے ٹھیک ہے جی آپ نے آج کا کام کر لیا ہے، اب آپ جا کے فری بیٹھو، آپ گیم کھیلو، گھر فون کرو، کھانا کھاؤ، ریسٹ کرو، چائے پیو، کوئی ہے ایسی کمپنی؟ نہیں ہے۔ وہ میٹرک والے سے اور گریجویشن والے سے برابر کام لیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا ٹائم خریدتے ہیں، 9 to 5۔ آپ کی وہ تعلیم پرچیز نہیں کرتے، آپ کی مینٹیلٹی پرچیز کرتے ہیں، جو یہاں پہ آپ کے کسی کے دماغ میں گودا بھرا ہوا ہے، کسی کے دماغ میں علم بھرا ہوا ہے، کسی کے دماغ میں سکل بھری ہوئی ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ وہ اس کو چوز کرتے ہیں، دماغ کو، کہ آپ اپنا دماغ اس کمپنی کے لیے کتنا لگا سکتے ہو۔ آپ اگر 4 گھنٹوں میں فری ہو گئے، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو اور کام دیا جائے گا کہ آپ یہ کام کرو، اب یہ کام کرو، اب یہ کام، آپ انکار کر ہی نہیں سکتے۔ آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں تو گریجویشن پرسن ہوں اور میرا کام تو یہ تھا جو میں نے کر دیا ہے، اب تو میں فری بیٹھوں گا۔
بالکل بھی نہیں، یہ بالکل نہیں. کوئی ایسا ادارہ دکھا دیں پورے پاکستان میں، چیلنج ہے. آپ ان کو کہیں کہ آپ نے ہمیں اسکل کی بنیاد پہ ہائر کیا تھا، میں نے 8 گھنٹے والا کام 4 گھنٹے میں کمپلیٹ کر لیا ہے، لہٰذا اب میں فری بیٹھوں گا اور مجھے تنخواہ 8 گھنٹے والی چاہیے. کوئی ایک ایسا ادارہ اگر آپ جانتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آپ کریں، سوائے گورنمنٹ کے. گورنمنٹ میں جو لوگ بھرتی ہیں آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں. دیکھو، آپ ڈگری جو ہوتی ہے نا، جو تعلیم ہوتی ہے، یہ ہمیشہ انسان کو شعور دیتی ہے، یہ آپ کا کانفیڈنس لیول بلڈ کرتی ہے، یہ آپ کے کمیونیکیشن کو بڑھاتی ہے. اگر آپ نے تعلیم کے دوران، جب آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے، تب آپ نے تعلیم پہ اگر توجہ نہیں دی تو بعد میں تعلیم بھی آپ کے کریئر پہ توجہ نہیں دے گی. یہ گارنٹی ہے، لکھ لیں. اگر آپ کوئی اسکل سیکھ رہے ہیں، کوئی ڈگری اویل کر رہے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی سے ہے، کالج سے ہے، کسی انسٹیٹیوٹ سے ہے، کسی سے آپ سیکھ رہے ہو پرسنلی، جب تک آپ اس فیلڈ کے ساتھ سیریس نہیں ہیں تب تک وہ آپ کو آؤٹ پٹ نہیں دے گی. کئی ایسے لوگ ہیں وہ میرے چینل پہ آ کے کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو کما رہے ہیں. سوال غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ ہماری مینٹیلٹی اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جب کورس پرچیز کرتے ہیں، یہ پرچیز کرنے کا نام ہی کورس کرنا رکھ دیا. ہم نے پرچیز کر لیا، اس کا مطلب ہے ہم نے کورس کر لیا. سب سے بڑا یہ ہمیں غلط سکھایا گیا ہے. کورس آپ کو فری بھی اویل ہے، کورس آپ کو پیڈ بھی اویل ہے. ہم پیڈ کیوں پرچیز کرتے ہیں؟ پیڈ کو ہم کیوں پریفر کرتے ہیں؟ ہماری مینٹیلٹی میں یہ گودا بھرا گیا ہے کہ آپ جب پرچیز کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ ڈگری اویل کرتے ہو، آپ پیسے سے خرید سکتے ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بعد میں دھکے ہی ملتے ہیں. بعد میں پھر ہم اپنے ٹرینر کو، اپنے سکھانے والے کو گالیاں نکالتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس نے ہمیں سکھایا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں تھا، ہم نے ٹائم نہیں دیا تھا. اب اس بندے کے سوال کی طرف آتے ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ میٹرک والوں کو کیوں یہ سکھا رہے ہو، یا آپ مڈل والوں کو کیوں یہ سکھا رہے ہو، یا آپ انٹر والوں کو کیوں یہ سکھا رہے ہو، ان کو تو آگے جا کے جاب بھی نہیں ملے گی. اب میں اس کو کیسے بتاؤں کہ بھائی میں خود میٹرک والا ہوں؟ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اپنی تعلیم نہ بتایا کرو، اس سے ریپوٹیشن کم ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ اگر نیگیٹو سوچیں تو آپ کی اپنی ریپوٹیشن کم ہوگی. اگر آپ مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں تو کیوں آپ یہ چیز اویل نہیں کر پا رہے؟ میں کر چکا ہوں. یہ غرور نہیں کر رہا، گھمنڈ نہیں کر رہا. میں ہر چیز حقیقت لے کے آیا ہوں، اور اس یوٹیوب پہ میں نے جو چیز بتائی ہے وہ گراؤنڈ لیول پہ پرفارم ہو رہی ہے. کوئی بھی آرٹیفیشل معلومات نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں بتایا، کوئی ایسی چیز نہیں بتائی جو گراؤنڈ لیول پہ جا کے آپ اس کا سامنا نہ کریں. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نہ اپنی تعلیم نہ بتایا کریں. کیوں؟ تاکہ ان کا بازار میں چورن بکتا رہے، تاکہ وہ لوگوں کو ورغلا کے 25 لیکچر کا چورن بیچتے رہیں. اور 25 لیکچر جب آپ کر لیتے ہو، جب آپ سیکھ لیتے ہو، 2-3 مہینے بعد، جب 2-3 مہینے جب گیپ آ جاتا ہے، آپ انڈسٹری میں ایگزسٹ نہیں کر پاتے، آپ کو جاب نہیں ملتی، آپ کو کلائنٹ نہیں ملتا، آپ بھول جاتے ہو کہ آپ نے سیکھا کیا تھا. آج ہی میرے پاس لوگ آئے تھے، فیس ٹو فیس سیکھنے کے لیے آئے تھے، بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے. میں نے ان کو یہی بات کی ہے، میں نے کہا اگر آج آپ کو میں سسٹم پہ دکھاتا ہوں یہ آپ بھول جاؤ گے. آپ تب کسی بھی انڈسٹری کو چوز کرو جب آپ 110% زیادہ کر لو کہ مر تو سکتا ہوں، اس انڈسٹری کو نہیں چھوڑوں گا، اسی سے کماؤں گا. میں بھی تو کما رہا ہوں یار، کو میرے ادھر سنگ لگے ہوئے ہیں، میری بھی آپ جتنی تعلیم ہے آپ سے بہت کم ہوگی. آپ اس کو کیوں نیگیٹو لیتے ہو؟ پوزیٹیو لو. آپ کوئی چیز اتنے اچھے سے اویل تو کرو کہ لوگ آپ کی طرف دیکھیں، پھر آپ دیکھو کہ کمپنی آپ سے خود رابطہ کرتی ہے جاب کے لیے یا نہیں کرتی. میرے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو میٹرک پاس ہیں اور کام کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو ٹریگر پوائنٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ جھوٹ ہو جائے گا. وہ جھوٹ کیوں ہوگا؟ کیونکہ پھر لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی اگر وہ کام کر رہے ہیں تو یہ ہمیں کیوں نہیں کام لگوا رہا؟ اگر ہمیں کام نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے وہ آرٹیفیشل ریویو تھا. میں کہتا ہوں کہ آپ خود آئیں، اس فیلڈ میں آئیں، اس فیلڈ میں آ کے دیکھیں کہ اس میں گہرائی کتنی ہے، مشکل کتنی ہے، آسانی کتنی ہے، آپ اویل کر سکتے ہو نہیں کر سکتے، پھر آپ جوائن کرو. آپ کیوں کسی اور کی دیکھا دیکھی فیلڈ کو جوائن کرتے ہیں اور آپ بور ہو جاتے ہیں؟ جب آپ کسی اب لوگ مجھے فرض کرو آپ مجھے دیکھ کے آ رہے ہو کہ یار یہ بندہ کما رہا ہے، ڈالر میں کما رہا ہوں، شکر الحمدللہ اچھی انکم آ رہی ہے. اچھا، اب آپ کہتے ہو اگر یہ کما رہا ہے تو میں کیوں نہیں؟ پھر آپ فیلڈ میں آ جاتے ہو. آپ پہلے 4-5 دن بڑے شوق سے سیکھتے ہو، پھر آپ بور ہو جاتے ہو، پھر آپ ٹائم نہیں دیتے،
آپ مہینے بعد کہتے ہو او ہو یہ فیلڈ تو بہت گندی ہے، اس میں تو بڑا ہارڈ ورک ہے، اس نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا، برباد کر دیا، ٹائم برباد کر دیا، اللہ معاف کرے ایسی ایسی گالیاں نکالتے ہیں۔ دیکھو کم لوگ کیوں کامیاب ہوتے ہیں؟ کیونکہ کم لوگ ترتیب کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں، کبھی بھی وہ اس چیز کو نہیں چھوڑتے، اور ایک دن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے اور لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے۔ کہاں سے جانا ہے؟ سوشل میڈیا سے۔ کیا میں نے آپ لوگوں کے پاس آ کے کہا ہے کہ میں میڈیکل بلنگ جانتا ہوں؟ نہیں، آپ لوگوں نے سرچ کیا، میں آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ لوگوں نے کبھی مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کی اپنی کتنی تعلیم ہے، آپ ہمیں کیوں سکھاؤ گے؟ نہیں پوچھا نا۔ کیا پوچھتے ہو کہ میڈیکل بلنگ کیسے سکھاؤ گے؟ کیا پوچھتے ہو کہ کلاس کیسے ہوگی؟ کیا پوچھتے ہو آ کے ٹائم کیا ہوگا؟ کبھی کسی نے آ کے نہیں پوچھا کہ آپ کی ڈگری کیا ہے، تعلیم کیا ہے؟ کیوں نہیں پوچھا؟ کیونکہ سکل میرے پاس 110% ہے، میں اس سکل کو ریپریزنٹ کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، میں سکھا سکتا ہوں، میں ڈیلیور کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ میرا کنسیپٹ ادھر کلیئر ہے، میں نے رٹا نہیں لگایا، میں نے اس کو کانسسٹی کے کیا کہتے ہیں، ترتیب ہوتی ہے انگلش میں، میں نے اس کو ترتیب کے ساتھ کیا ہے، میں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے، میں نے اس کے ہارڈ ورک کیا ہے۔ اب ایک تھوڑی سی آؤٹ آف ٹاپک بات کر لیتے ہیں۔ میں نے یوٹیوب چینل بنایا تھا اکتوبر میں، میرا چینل مونیٹائز ہو گیا رمضان میں۔ کیا میں نے کسی سے مونیٹائزیشن سیکھی تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں سیکھی۔ میں ترتیب کے ساتھ چلا، سٹیپ بائی سٹیپ میں نے ویڈیو ڈالی، میں نے ایک بھی ویڈیو ایڈٹ نہیں کی، ایک بھی ویڈیو ایڈٹ نہیں کی کسی میں بھی۔ میں نے یہ بار بار سبسکرپشن والا یہ تھمبنیل دباؤ، یہ سبسکرپشن دباؤ، بیل آئیکن دباؤ، یہ والا ڈھنڈورا بھی نہیں پیٹا میں نے، لیکن میرا چینل مونیٹائز ہو گیا۔ آج مجھے میرے اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ لوگ تو مونیٹائزیشن کا کورس بیچ رہے ہیں، میں بھی بیچ سکتا ہوں کیونکہ میرا چینل مونیٹائز ہے۔ اب یہ چیز میرے پاس کیسے آئی ہے؟ یہ چیز میرے پاس تب آئی ہے جب میں نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہے۔ میں نے کسی کی باتیں نہیں سنی، میں کسی کی نیگیٹو باتوں میں آ کے اس چیز کو روکا نہیں ہے، میں کرتا گیا ہوں۔ میں نے کہا بس کرنا ہے، کیا حاصل ہوگا یہ اینڈ پہ سوچیں گے۔ میں یوٹیوب پہ کرتا چلا گیا، میرا چینل مونیٹائز ہو گیا۔ اب وہ جو بڑے بڑے مہان سوتک جو آتے ہیں کہ ہم آپ کو چینل مونیٹائزیشن سکھاتے ہیں، میں نے تو نہیں سیکھا۔ میں نے کیا چیز دی ہے؟ ٹائم اور ورک، توجہ، یہ دو چیزیں دی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ میڈیکل بلنگ میں آتے ہیں، یہ دو چیزیں آپ نے دینی ہیں، ایک ٹائم، ایک توجہ، بس۔ آپ کی تعلیم کیا ہے ڈزنٹ میٹر، آپ کی ایج کیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کس شعبے سے تعلق رکھتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹائم اور توجہ یہ آپ کی چاہیے۔ اگر آپ نے ٹائم دیا اور توجہ دی، آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اس بات کے کیا ہوتا ہے نتیجہ نکلنا سٹارٹ ہو جائے گا، آپ کو آؤٹ پٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گی، اور آپ کہو گے کہ واقعی ٹائم اور توجہ دینے سے ہی کوئی بھی چیز اچیو کی جا سکتی ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں او ہو یہ تو میڈیکل بلر والے کر ہی نہیں سکتے۔ ماما اے چھڑکنا بیٹھا ہے، میں کس طرح کر رہا ہوں؟ میرے ادھر سینگ لگے ہوئے ہیں، میری کوئی سفارش تھی، میرے کوئی رشتہ دار رہتے ہیں امریکہ میں، کئی میرے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے انرول کیا بعد میں آؤٹ ہو گئے۔ کیوں؟ سر جی ہم نے تو سنا ہے آپ کا امریکہ میں اگر کوئی رشتہ دار ہے تبھی آپ کو کلائنٹ ملے گا، ادروائز نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب ہے جو اپ ورک اور فائیور سے کام لے رہے ہیں انہاں سارے دی اتنے پھپھو راندی ہے، انہاں دے اتنے کزن راندے۔ یار کتنا جھوٹ پھیلایا گیا، رٹا پھیلایا گیا۔ ایک بندہ گریجویٹ کے بعد جا کے کامیاب ہوا، اس نے کہا جی گریجویٹ کے علاوہ آپ جو مرضی کر لو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ گریجویٹ کیا ہوا تھا۔ اس نے انڈسٹری کو کہا جائے بھاڑ میں، آپ کو پہلے گریجویٹ کرنا پڑے گا پھر آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس بندے نے یہاں پہ ایک چیز بٹھا لی کہ میں نے گریجویشن کی ہے، اس وجہ سے ہر بندہ گریجویشن کرے گا تبھی وہ کامیاب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، ہر بندہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تعلیم میٹر نہیں کرتی، ایج میٹر نہیں کرتی، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ میٹر نہیں کرتا، آپ کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ میٹر نہیں کرتا کسی بھی اسکل کو سیکھنے کے لیے۔ اب کئی لوگ ہیں جو گرافک ڈیزائننگ سکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میڈیکل بلنگ میں نہیں جانا، وہ تو آپ کا رشتہ دار ہونا چاہیے امریکہ میں، آپ کو تو آپ کی فیلڈ ہونی چاہیے میڈیکل۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، آپ نے اسکل اچیو کرنی ہے چاہے وہ کوئی بھی کرو۔ آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھو، آپ ویب ڈیولپنگ سیکھو، آپ SEO سیکھو، آپ ٹیکس ایڈوائزری سیکھو، آپ ہیومن ریسورس سیکھو، آپ کوئی بھی فیلڈ سیکھو، ٹائم اور توجہ دو۔ پیسہ کسی فیلڈ کے اندر نہیں ہے،
پیسہ آپ کے دماغ میں پڑا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ فیلڈ اچیو کیسے کرنی ہے, تبھی آپ کے دماغ میں گھسے گی. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ 100 لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا, ہم نے نا کرونا میں ایک چیز دیکھی تھی, ہر دوسرے بندے نے نا چینل بنایا یوٹیوب کا, اور زبردستی پکڑ پکڑ کے سبسکرائب کرتے تھے. اب میرا چینل سبسکرائب کر, میرا چینل سبسکرائب کر. ان میں سے کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہوا. کیوں؟ انہوں نے اپنی سوچ, اپنی مینٹیلٹی لوگوں کو زبردستی دینا سٹارٹ کی. انہوں نے اصل بات جو الگوریدم کا ترتیب تھی, جو الگوریدم کا نظریہ تھا, اس کو نظر انداز کیا. انہوں نے کہا چلو جی میں ایک مہینے میں 100 لوگوں سے تو ملوں گا نا, 100 سبسکرائبر تو فری میں آتے ہیں نا. کنٹینٹ نہیں ڈالا, بس چینل بنایا اور لوگوں کے موبائل پکڑ پکڑ کے سبسکرائب کر رہے ہیں. کیا ان میں سے کسی کو کامیابی ہوئی؟ نہیں ہوئی. میں نے کسی کا موبائل پکڑ کے سبسکرائب نہیں کیا. میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ پہلے میرا چینل سبسکرائب کرو پھر میں آپ کو سکھاؤں گا, نہیں. لیکن میرا لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں, روزانہ 10 سبسکرائبر آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ ٹائم اور توجہ دے رہا ہوں میں. میری تعلیم کیا ہے ڈزنٹ میٹر, میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے کوئی فرق پڑتا. میں ٹائم اور توجہ دے رہا ہوں, یہ آپ کو دینی ہے. آپ جتنی بھی تعلیم حاصل کر لیں, آپ کی ڈگریوں کی جو ویلیو ہے نا, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے کتنے پیسے اور کتنا ٹائم ویسٹ کیا ہے. اس کی ویلیو, اس کی کریڈیبلٹی کب بنے گی؟ جب آپ کے پاس تعلیم کے ساتھ ساتھ سکل ہوگی, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ آپ کی اپنی انڈسٹری کی ہے, چاہے وہ ادر انڈسٹری کی ہے, کوئی بھی ہے, آپ کی ساتھ ساتھ تعلیم کی ویلیو بھی بڑھے گی اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے تو. آج جو اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے تھے, آج ڈیٹ کیا ہے؟ 16 مئی ہے آج ڈیٹ. آج میرے پاس طالب علم آئے تھے, وہ جو میرے کورس میں ہیں, انرول ہیں, جو میرے گروپ میں ہیں, وہ آج میرے پاس آئے تھے. ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ کتنے عرصے بعد میں کمائی سٹارٹ کر دوں گا. بڑا امپورٹنٹ سوال تھا. اس نے کہا کہ کتنے عرصے بعد میری کمائی آنا سٹارٹ ہو جائے گی. میں نے کہا یہ سوال آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنا تھا, میں نے آپ سے پوچھنا تھا. کیونکہ میری شرط کیا ہے؟ میری شرط یہ ہے, اور میرا نظریہ یہ ہے, میری مینٹیلٹی, میری کریڈیبلٹی یہ ہے, آپ دنیا کی کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ کالج میں ہیں, آپ یونیورسٹی میں ہیں, آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں ہیں, آپ مدرسے میں ہیں, آپ کسی بھی دنیا کی انڈسٹری میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, میرا بھائی آج ہی اپنا پروفائل بنائیں. لنکڈ ان پہ بنا لیں, آپ یوٹیوب پہ بنا لیں. اگر اپنی قدر بنانا چاہتے ہو, اگر اپنی ویلیو بنانا چاہتے ہو, اگر اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتے ہو, اگر اپنی کریڈیبلٹی بنانا چاہتے ہو, اگر آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھانا چاہتے ہو, چینل بناؤ. یہ مشورہ ہے, ایڈوائز ہے. آج جو سیکھا ہے نا, کیمرہ سامنے رکھو, بولنا شروع کر دو. بتاؤ کہ آج آپ نے کیا سیکھا ہے. اگر بول نہیں سکتے, لنکڈ ان پہ لکھنا سٹارٹ کر دو. آج کیا سیکھا, کل کیا سیکھا, پرسوں کیا سیکھا. خود بخود آپ کی ریچ بڑھ جائے گی. لوگ آپ سے خود بخود رابطہ کریں گے, جنہوں نے آپ سے کام کروانا ہے. دنیا کے جس مرضی فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں, یہ زمانہ ہے دکھاوے کا, یہ زمانہ ہے دیکھا دیکھی کا. آپ نے زمانے کے ساتھ چلنا ہے, تو آپ نے خود کو ریپریزنٹ کرنا ہے. آپ کی کیا تعلیم ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ نے خود کو ریپریزنٹ کرنا ہے. اگر آپ خود کو ریپریزنٹ نہیں کر پا رہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو مارکیٹ کے اندر اویل نہیں کر پا رہے. آپ اویل کب کرو گے؟ جب آپ اپنا کانفیڈنس لیول لوگوں کے سامنے رکھو گے, بتانا سٹارٹ کرو گے کہ بھائی میں نے یہ سیکھا ہے, مجھے یہ آتا ہے, مجھے یہ آتا ہے. پھر ہی لوگ آپ کو چوز کریں گے نا. ایسے تو لوگوں کے پیچھے آپ بھاگتے رہو گے ساری زندگی, کون آپ کے پیچھے آئے گا؟ کوئی بھی نہیں. میں پہلے دن گیا یونیورسٹی پڑھانے, تو میں نے پہلی کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ آپ نے لنکڈ ان بنا لو, اس کے اوپر پہلے دن سے کنٹینٹ ڈالنا سٹارٹ کرو. شکر الحمدللہ وہاں پہ میرے پہلی 10 کلاسز میں ہی میرے 2 اسٹوڈنٹ کو جاب مل گئی, اس پروفائل کی وجہ سے. اب یہ میرے لیے بھی ایک کامیابی تھی کہ میرے اسٹوڈنٹ کو جاب ملی ہے. اچھا, اب میرے پاس ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو اکتوبر سے میرے پاس سیکھ رہے ہیں, کوئی پروفائل نہیں بنائی, کہیں پہ خود کو ریپریزنٹ نہیں کیا, اور رو رہے ہیں کہ ہمیں کام نہیں ملا. دیکھو, اب بات دوبارہ وہیں پہ گھوم گھوم کے آ جاتی ہے کہ آپ نے ٹائم اور توجہ نہیں دی. آپ نے سمجھا کہ آپ نے کورس پرچیز کیا ہے, اس کا مطلب ہے آپ نے کورس کر لیا ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے.
آپ نے توجہ نہیں دی, آپ نے اپنا کانفیڈنس لیول بلڈ نہیں کیا. ہم سوچتے ہیں کل سے سٹارٹ کریں گے, کل سے سٹارٹ کریں گے. جب کل آتی ہے پھر سٹارٹ ہی نہیں ہوا جاتا. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں چل ٹائم آئے گا تو دیکھی جائے گی, پھر جب ٹائم آتا ہے تو دیکھا ہی نہیں جاتا. ہم پھر اب میرے ساتھ, میں نے اکیلے نے میڈیکل بلنگ سٹارٹ نہیں کی تھی, میرے ساتھ تقریباً 40 سے 45 لوگ تھے سیکھنے والے جو میڈیکل بلنگ کے فیلڈ میں آئے تھے. ان میں سے میں اکیلا ہوں جو ریپریزنٹ کر رہا ہوں, باقی سب نے فیلڈ چینج کر لی. اب میرا ٹیچر کیا کرے, وہ کہے میری ناکامی ہے؟ نہیں. جب میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھانے گیا تو میرے ٹیچر نے, میں نے ٹیچر کے سامنے, جب اپنے ٹیچر کے سامنے یہ بات کی کہ سر مجھے پنجاب یونیورسٹی سے کال آئی ہے, میرے ٹیچر نے کہا کہ یہ میری کامیابی ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ ایک اچھے پلیٹ فارم پہ جا کے ایک ایسی چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جو میں نے اس کو بتائی ہے. کیوں میں ہی کیوں, میرے جیسے اور اسٹوڈنٹ بھی تو تھے, کسی کی گریجویشن تھی, کسی کی ایم فل تھی, کسی کی ایم اے تھی, کوئی بی ایس سی سائنس تھا, کوئی بی ایس سی میتھ تھا, پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں تھیں لوگوں کے پاس. وہ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ انہوں نے ٹائم اور توجہ نہیں دی. انہوں نے کہا ہم نے کورس پرچیز کر لیا, اس کا مطلب ہے یہی کورس ہے, بات ختم. انہوں نے آج بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, کہتے ہیں یار تو بڑا چنگا رہ گیا, تو اس فیلڈ میں ٹائم دیتا, آج تو کما رہے ہیں, اسی وہی جاب کر رہے ہیں تو رول رہے ہیں. دیکھو جب بھی آپ کورس جوائن کرتے ہو پہلے دن سے آپ نے رٹا نہیں لگانا, آپ نے کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی مجھ سے پوچھو, ایک دفعہ نہیں آ رہی دوسری دفعہ پوچھو, تیسری دفعہ پوچھو, چوتھی دفعہ, تب تک پوچھو جب تک آپ کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو جاتا. میں کبھی بھی غصہ نہیں کرتا, میں تو خوش ہوتا ہوں کہ آپ لوگ سوال کرتے ہو, مجھے موقع ملتا ہے بولنے کا, مجھے موقع ملتا ہے ایکسپلین کرنے کا, میرا اپنا کانفیڈنس لیول بلڈ ہوتا ہے. اب کئی میں نے ایسے انسٹیٹیوٹ دیکھے ہیں جب اسٹوڈنٹ دوسری دفعہ سوال کریں وہ غصہ کر جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بیچ رہے ہیں خزانے کا نقشہ, ان کے پاس خزانہ ہے ہی نہیں, وہ 25 لیکچر کا چورن بیچ رہے ہیں. اب میری کیا کریڈیبلٹی ہے؟ میری کریڈیبلٹی یہ ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ جب میرے پاس آتے ہیں تو میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر کرتا ہوں, میں آپ کو رٹا نہیں لگواتا, میں آپ کو لکیر کا فقیر نہیں بناتا, میں آپ کو وہ چیزیں نہیں بتاتا جو ایگزسٹ نہیں کر رہی, میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو ایگزسٹ کر رہی ہیں. اب جیسے میں نے بتایا ہے کہ میڈیکل بلنگ کیا ہے آسان الفاظ میں اردو میں نے آپ لوگوں کے سامنے انگلش کا رٹا نہیں لگایا, میں نے آپ لوگوں کے سامنے وہ زبان استعمال نہیں کی جو ہماری ہے ہی نہیں, جو ہمارے پلے زبردستی باندھی گئی, جس آج کل میں نے ایک اور بھی مطلب کافی ساری چیزیں سنتا رہتا ہوں. آج ایک اسمبلی میں بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے انگلش کو کسی کا معیار ماپنے کا کیا ہوتا ہے پیمائشی پیمانہ بنا دیا ہے کہ اگر انگلش نہیں آتی تو بندہ قابل نہیں ہے. وائی؟ کیا ہماری زبانیں بیکار ہیں؟ کیا ہم سمجھا نہیں پاتے؟ کیا ہم جب بولتے ہیں کانٹے گرتے ہیں؟ انگلش جب بولتے ہو تو کیا پھول بکھرتے ہیں؟ نہیں. کسی بھی زبان میں کسی بھی چیز کے متعلق اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہے آپ اس کو کسی بھی زبان میں بول سکتے ہو. اب یہ گلاس ہے, اس کے اندر پانی ہے, میں آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ گلاس ہے اور اس کے اندر پانی ہے, آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ اس کو ہر زبان میں دس از اے گلاس ان وچ ان واٹر, ان وچ ان سائڈ واٹر, آپ ایکسپلین کر سکتے ہو. اب پہلے دن ہی میں بتاؤں کہ اس میں واٹر ہے, آپ تو جو لوگ بیچارے انگلش نہیں جانتے, جن لوگوں کو ایسی سہولیات نہیں دی گئی, مڈل کلاس سے تھے, جب ان کے پڑھائی کا ٹائم تھا ان کے اوپر اب مالی حالات کا بوجھ ڈالا گیا, وہ بیچارے پہلے تو یہ سرچ کرتے ہیں کہ ہماری زبان میں اس کو کہتے کیا ہے, وہ یہیں پہ بور ہو جاتے ہیں. میں نے یہ چیز کیوں اردو میں بتانا سٹارٹ کی؟ تاکہ میرے جیسے لوگوں کو سمجھ آ جائے انگلش میں کیسے کرنا ہے. آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے نا, اے آئی ہے نا, آپ اس سے کر لو. انگلش آپ نے تھوڑے ٹائم بولنی ہے, جب آپ جاب پہ ہو, جب آپ کام پہ ہو تب. باقی تو ہر ٹائم آپ نے اردو بولنی ہے نا, آپ نے سمجھانا انگلش میں ہے بے شک. جب تک اردو میں آپ کو کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا آپ انگلش میں کیسے سمجھا پاؤ گے, کیسے آپ بات کرو گے؟ لوگوں نے مجھے کہا جی آپ انگلش کا ٹچ دینا سٹارٹ کریں. میں نے کہا کیوں؟ او جی میڈیکل بلنگ میں تو انگلش کے بغیر بندہ نہیں چلتا. بھائی میڈیکل, اچھا جن کو پھر انگلش آتی ہے وہ کیوں ناکام ہے, وہ کیوں نہیں میڈیکل کر پا رہے؟ دیکھو ہم جہاں سے بھی گھوم کے آئے نا, ہم دو کے گرد گھرے ہوئے ہیں, ایک رٹا سسٹم ہے اور ایک کنسیپٹ کلیئرنس سسٹم ہے. اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہے, آپ کو زبان آتی ہے یا نہیں آتی, آپ گنگے بھی ہیں تو وہاں کر کے اشاروں میں بھی سمجھا لو گے.
اگر آپ کو زبان آتی ہے، کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، آپ بول کے بھی نہیں سمجھا پاؤ گے. آپ کہو گے مجھے نہیں سمجھ لگ رہی، میں نے آپ کو کس الفاظ میں سمجھانا ہے. اپنا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے. اب میرا شکر الحمدللہ کنسیپٹ کلیئر ہے. یہ میرے پاس سسٹم پڑا ہوا ہے، میں اے آئی اوپن کروں گا، آپ کو بتا دوں گا کہ اس کو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں. جب میں اپنی زبان میں سیکھ گیا ہوں، اب کسی بھی زبان میں کنورٹ کرنے کے لیے میرے پاس اے آئی سسٹم ہے. یہ میری کمزوری نہیں ہے، میری پاور ہے. میں یہاں سے دیکھ لوں گا کہ آپ کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں. کوئی پرابلم ہے کیا؟ کہیں پہ لکھا ہے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی یوز نہیں کر سکتے؟ کیا کسی نے منع کیا ہوا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی آپ یوز نہیں کرو گے؟ نہیں. ان کو کام چاہیے، کوالٹی چاہیے. اچھا، جب آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے آپ کوالٹی پہ بھی تب کام کرتے ہو. اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا تو آپ رٹے پہ کام کر رہے ہوتے ہو، آپ کوالٹی پہ کام کر ہی نہیں پاتے. اب ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا اوپر زیادہ بولتے ہوئے. میڈیکل بلنگ، بیسیکلی میڈیکل بلنگ ایک اکاؤنٹ کا کام ہے. جو امریکہ میں بیٹھے کلائنٹ کا اکاؤنٹ ہم یہاں سے بیٹھ کے اس سسٹم سے ہینڈل کرتے ہیں. آپ کمپنی میں جاؤ گے تو یہی سسٹم ہوگا، ایک سکرین ہوگی، ایک سسٹم ہوگا. یہاں سے ہم بیٹھ کے کلائنٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ ہم ہینڈل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اکاؤنٹ کا کام. اس کے لیے میڈیکل بلنگ بیک گراؤنڈ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے تعلیم کی کوئی خاص ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے کہ میڈیکل بلنگ کیا ہے. آپ کو ٹرمینالوجی کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے، پہلا سٹیپ کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، آپ کر سکتے ہو. اکاؤنٹ کا کام ہے، ہم ڈاکٹر کا اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں. یہ میں سب الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں، کر رہا ہوں. آپ اس کو انگلش میں کنورٹ کر لو، پھر آپ انگلش کا رٹا لگانا سٹارٹ کر دو اگر آپ کو انگلش کی ضرورت ہے تو. مجھے نہیں ہے، کیونکہ مجھے یہاں پہ کنسیپٹ کلیئر ہے تو میں ٹوٹی پھوٹی انگلش بول کے پرووائڈر کو بتا ہی دیتا ہوں، وہ سمجھ ہی جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک حقیقی بات بتا رہا ہوں، 1% جھوٹ نہیں ہے. رات کو میں نے انشورنس کو کال کی، انشورنس کا نام ہے ہارٹ فورڈ. ٹھیک ہے، اس کو میں نے کال کی تو میں ایک ریجیکشن آئی ہوئی تھی کلیئرنگ ہاؤس پہ، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیسے ریزالو کرنا ہے. وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ریجیکشن ہے نا یہ انشورنس کی طرف سے ہے، مطلب کی تو کلیئرنگ ہاؤس نے ہے. اب انشورنس کوئی ایسی چیز ہے جو انشورنس کے پاس نہیں ہے اور سسٹم میں نہیں ہے، یا انشورنس کے پاس نہیں ہے، سسٹم میچ نہیں کر پا رہا. میں نے ہارٹ فورڈ کو کال کی، آپ یقین کرو میری نا اس سے 18-19 منٹ بات ہوئی. مجھ سے بھی گھٹیا انگلش وہ بول رہی تھی. میں اس کو کہہ رہا تھا کہ کین یو پلیز اسسٹ می، I have submit the many claims via Jupari clearing house, but every time this claim is reject. Reason, which reason is understand? I don't understand. I don't understand why this rejection reason. Can you please explain me? ہاؤ ول بی فکس، کیسے فکس ہوگا. مطلب میں اس کو اس طرح بول رہا تھا. اب وہ مجھے پتہ کیا کہہ رہی تھی، مجھے کہتی ہے کہ میں نا آپ کی آئی ٹی والوں سے بات کرواتی ہوں. میں نے کہا آئی ٹی والوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو بلنگ ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ کس انفارمیشن. میں اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ کین یو پلیز واٹ ریکوائرمنٹ ایکچوئل انشورنس، مطلب مجھے ایکچوئل بتاؤ کہ انشورنس کو کیا ریکوائرڈ ہے، وہ میں کلیم میں ایڈ کروں تو میرا جو کلیم ہے وہ سبمٹ ہو جائے. وہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے اچھا میں آپ کی کال ایڈجسٹر کو ٹرانسفر کرتی ہوں. میں نے کہا بی ایڈجسٹر کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ کلیم ایڈجسٹر کا تو تب مسئلہ ہو جب کلیم ڈینائڈ ہو، مسئلہ کلیم ڈپارٹمنٹ کا ہے. مجھے آپ بتاؤ کہ کیا ایسی انفارمیشن ہے جو مس ہے جس وجہ سے وہاں پہ اسٹیٹس آ رہا ہے کہ آپ کی انفارمیشن انکمپلیٹ ہے اور آپ کا جو کلیم ہے وہ انشورنس کمپنی ایکسیپٹ نہیں کر رہی. ایڈجوڈیکیشن ایک سسٹم ہوتا ہے جو کلیم کو ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، معلومات انکمپلیٹ تھی. اچھا میں نے نا اس سے بڑی، اب پیچھے اس کے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی. اب وہ کوئی پاکستانی تھی یا بنگلہ دیشی تھی یا کوئی فلپائنی تھی، میرے ایکسینٹ ایشیا تھا، یا تو انڈین تھی یا پاکستانی تھی. اب اس کا نام اس نے مجھے بتایا، نام نہیں بتا سکتا شاید وائلیشن نہ ہو جائے، ہپا وائلیشن، جو بھی نام تھا. تو اب وہ مجھے بار بار کہہ رہی اچھا میں آپ کی کال نہ فلاں. میں نے کہا میری بات سنو، کیا کین یو پلیز، میں کیا کہہ رہا ہوں کیا وہ سمجھ رہی ہو؟ وہ کہتی ہاں ہاں، بس اتنی بات کر کے پھر آگے کہتی میں آپ کی کال ٹرانسفر کرتی ہوں. اب یہ ساری بات آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے، اب انشورنس والا ریپ ہے اس کو انگلش اتنی نہیں آتی، تو آپ
کیوں ڈرتے ہو انگلش نہ آنے کی وجہ سے؟ کیوں آپ کنفیوز ہو جاتے ہو؟ کیوں آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کو انگلش نہیں آئے گی تو آپ گرو نہیں کر پاؤ گے؟ اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے ہارڈ فورڈ، اتنی بڑی انشورنس ہے، اس کے ریپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس نے کیا بول دیں، آپ کیوں ڈرتے ہو؟ حالانکہ وہ تو آپ کا جونیئر ہے، آپ سینئر ہو۔ میں نے اسے کہا کہ کین یو پلیز مائی کال ٹرانسفر دا کریکٹ پرسن ہو از آنسر مائی کوشچن، میری کال کسی ایسے بندے کو ٹرانسفر کرو جو میرے آنسر کا جواب دے، ایڈجسٹر کو نہیں کرنی۔ اچھا، اس نے اب کیا کیا، اس نے میری کال ٹرانسفر کر دی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو۔ اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے، میں کرنٹ پرسن کو کال ٹرانسفر کر رہی ہوں، آپ سے وہ بات کرے گا اور آپ اس کو اپنا مسئلہ بتا دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے میری کال کی آئی ٹی ٹرانسفر کو۔ اب آئی ٹی ٹرانسفر والے نے پوچھا ہاں جی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ آئی ہیو دا مینی کلیم وی آر سینٹ کلیئرنگ ہاؤس جوپاری، آئی ہیو سینٹ کلیئرنگ ہاؤس ویا جوپاری بٹ ایوری ٹائم دس کلیم از ریجیکٹ unknown rejection reason, can you please verify what actual required insurance company۔ اب وہ بیچارہ کہتا ہے میں تو آئی ٹی کا بندہ ہوں، کوئی پیئر آئی ڈی کا مسئلہ ہے تو مجھے تب بتاؤ۔ میں نے کہا پیئر آئی ڈی تو میرے پاس ہے۔ کہتا ہے سافٹ ویئر کا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے پھر وہ بتاؤ۔ میں نے کہا نہیں۔ پھر میں نے کال اینڈ کر دی، میں نے دوبارہ کال کی، پھر بلنگ ڈپارٹمنٹ میں کال کی، پھر اس نے کال اٹھائی، کسی اور نے اٹھائی۔ اب اس بندے کا نام تھا، نام تو نہیں بتا سکتا، خیر پھر میری میل پرسن سے بات ہوئی۔ اب اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو کیا ہیلپ چاہیے؟ میں نے اسے بتایا کہ ایکچولی آئی ہیو اے مینی کلیم آئی ہیو سبمٹ الیکٹرانکلی ویا جوپاری کلیئرنگ ہاؤس بٹ ایوری ٹائم دس کلیم از ریجیکٹ بٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وٹ ریجیکٹڈ ریزن، کین یو پلیز چیک یور سسٹم دس کلیم از آن فائل اور ناٹ، دس کلیم از ریجیکٹڈ یور سائڈ اور مائن سائڈ، کین یو پلیز ویریفائی وٹ ایکچوئل ریکوائرڈ دس کلیم۔ اب وہ بندہ سمجھ گیا میری بات کو، اس نے سسٹم میں جا کے کہا، اس نے کہا ڈیٹ آف سروس کیا ہے؟ میں نے اس کو ڈیٹ آف سروس بتائی۔ اب اس نے مجھے کہا کہ اچھا آپ مجھے کلیم نمبر بتاؤ۔ میں نے کلیم نمبر بتایا۔ اس نے کہا کہ کلیم نمبر میں فرق ہے، کلیم نمبر کے اندر ایک انگلش کا ورڈ تھا سی، وہ مس تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کا جو کلیم نمبر ہے نا یہ رانگ ہے، اس کو آپ سیٹ کر کے دوبارہ سبمٹ کرو، سبمٹ ہو جائے گا۔ اب جب میں نے جب دیکھا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کلیم نمبر رانگ ہے، کیونکہ میں کون سا کلیم نمبر کو جانتا ہوں۔ پھر میں نے اس کلیم نمبر کو جیسے اس نے کہا ویسے سیٹ کیا، دوبارہ بھیجا۔ وہ میں نے بعد میں آدھے گھنٹے بعد چیک کیا تو کلیم فارورڈ ہو چکا تھا۔ اب میرے پاس اسٹیٹس آ رہا تھا کہ کلیم ایکسیپٹ ہو چکا ہے۔ اب کہنے کا مقصد کیا تھا کہ یار ایسے ایسے ریپ بیٹھے ہیں، ان کو انگلش نہیں آتی، آپ لوگ کیوں پریشان ہوتے ہو کہ آپ کو انگلش نہیں آتی؟ آپ کو ای آئی کس لیے ہے؟ کیا یہ آپ کے جوتے پالش کرتا ہے؟ کیا یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ پانی کہاں سے آئے گا؟ یار یہ انگلش کے لیے تو ہے، یہ آپ کو گرو کرنے تو آیا ہے، یہ آپ کو بلڈ کرنے آیا ہے، آپ کی کریڈیبلٹی بڑھانے آیا ہے۔ آپ سمجھتے ہو اے آئی آ گیا میری تو جاب کھا جائے گا۔ اچھا، کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال کیا، آج ساری چیزیں کلیئر کر دوں تاکہ کافی ساری چیزیں ہماری رہتی ہیں۔ اس نے کہا جی اے آئی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میڈیکل بلنگ تو ختم ہو جائے گی آنے والے 5 سالوں میں۔ میں نے کہا آپ کی ختم ہو جائے گی، ہماری ختم نہیں ہوگی۔ کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا دیکھو 1900 میں، سن 1995 میں یا 98 میں یا سن 2000 میں اے ٹی ایم مشین تھی کیا؟ نہیں۔ بینک تھا، اے ٹی ایم مشین نہیں تھی۔ کیش کیسے نکلتا تھا؟ صرف چیک کے تھرو، اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اب اے ٹی ایم مشین آ گئی، آپ جاتے ہو اے ٹی ایم ڈالتے ہو، پیسے نکل آتے ہیں۔ اب جو بندہ آپ کا چیک پروسیس کرتا تھا بینک میں بیٹھ کے، کیا اس کی جاب ختم ہو گئی؟ کیا 2000 میں اگر بینک کا عملہ 30 لوگوں پہ مشتمل تھا، اے آئی کے دور میں کیا انہوں نے بینک کے بندے کم کر دیے ہیں؟ نہیں، بڑھا دیے ہیں۔ ہم پہلے جاتے تھے کیش ڈپوزٹ ہونے پہ ہمیں گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا تھا، اب ہم جاتے ہیں اے ٹی ایم میں ڈالا پیسے جمع، اے ٹی ایم سے نکالے پیسے نکل آئے۔ کیا بینک بند ہو گیا؟ کیا بینک سارا اے ٹی ایم پہ شفٹ ہو گیا؟ نہیں نا۔ کیوں؟ اے آئی کام کر سکتا ہے، اے آئی ایرر بتا سکتا ہے، ایرر فکس نہیں کر سکتا۔ اے آئی یہ بتا سکتا ہے کہ ایرر فکس کیسے کرنا ہے، اے آئی خود ایرر فکس نہیں کرتا۔ اے آئی، اب کیا بینک ہمارے اے آئی پہ نہیں چلتے؟ کیا میرے پاس ایپ ہے، کیا وہ اے آئی پہ نہیں چلتی؟ تو کیا بینک کا عملہ کم ہو گیا؟ کیا بینک دنیا میں کم ہو گئے اے آئی کی وجہ سے؟ نہیں، بڑھ رہے ہیں۔
کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اے آئی کو اپنی کمزوری نہیں بنایا، اپنی پاور بنایا ہے. انہوں نے مزید ڈپارٹمنٹ متعارف کروائے، لوگ بڑھائے، کام بڑھایا، تیرے میرے جیسوں کے اکاؤنٹ اوپن کر کے لوٹا. کیا بینک بند ہو گیا؟ کیا بینک کا عملہ کم ہو گیا اے آئی کے آنے کی وجہ سے؟ نہیں ہوا. تو کیسے کوئی فیڈ اے آئی کی وجہ سے آنے سے بند ہو جاتی ہے؟ ہوتی ہوں گی ان لوگوں کی جو اے آئی کو ساتھ ساتھ اپنے ساتھ اپڈیٹ نہیں کرتے. دیکھو اے آئی کو کس نے بتانا ہے کہ کام کیسے کرنا ہے؟ لوگوں نے ہی بتانا ہے نا. تو آپ خود کو اپڈیٹ کرو اے آئی کے ساتھ. اب 2021 میں اے آئی آیا، 22 میں یا 21 میں یا 22 میں. اس سے پہلے جو میڈیکل بلنگ کی فیلڈ تھی سارا کام مینول تھا، ایک بندہ ایک پرووائڈر کو ہینڈل کر سکتا تھا. جب اے آئی آیا تو اس کا مطلب ہے اس بندے کی جاب ختم ہو جانی چاہیے تھی، نہیں ختم ہوئی بلکہ اس کی انکم بڑھ گئی، کیونکہ اس نے اس کو پاور کے طور پہ استعمال کیا، کمزوری کے طور پہ نہیں کیا. اس نے اس سے سیکھا، اس نے اس سے ایرر فکس کیے، اس نے اپنے کام کی سپیڈ بڑھائی. تو یہ جو اکاؤنٹ کا کام ہے، جو میڈیکل بلنگ کا کام ہے، یہ آپ اے آئی سے بڑا اچھا سے کروا سکتے ہو. آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اے آئی آ گیا تو اب یہ آپ کا کام خراب کر دے گا. بالکل بھی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اے آئی آ گیا تو ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت ہے اور ہمارا اے آئی جو ہے یہ کام ختم کر دے گا، یہ ان کی اپنی ذاتی مینٹیلٹی ہے. کوئی بھی فیلڈ اے آئی جو ہے یہ ختم نہیں کر سکتی. یہ بات آپ لوگ میری یاد رکھیں. دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہے نا، وہ اے آئی ختم نہیں کر سکتا. جب آپ اے آئی کے ساتھ خود کو اپڈیٹ کرو گے، اے آئی آپ کی جگہ نہیں لے گا بلکہ آپ اے آئی کی جگہ لو گے. آپ اے آئی سے ہیلپ لو گے، آپ کی جگہ پہ اے آئی آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کی ہیلپ کرے گا. اچھا، اب ہم بات کر رہے تھے میڈیکل بلنگ کی. یہ ایک اکاؤنٹ کا کام ہے، اس میں ہم یو ایس اے کے پرووائڈر کا اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں. اس کو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے. اس میں تعلیم میٹر نہیں کرتی، ایج میٹر نہیں کرتی. بس آپ کو اسکل آنی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میڈیکل بلنگ کیا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ کلائنٹ نہیں ملتا. ان لوگوں کو نہیں ملتا جو لوگ کوشش نہیں کرتے. کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے. ایک ہفتہ کلائنٹ ڈھونڈا، پھر 2 ہفتے نہیں ڈھونڈا، پھر 1 مہینہ ڈھونڈا، پھر 2 مہینے نہیں ڈھونڈا، پھر 1 ہفتہ سوشل میڈیا کو ٹائم دیا، پھر 2 ہفتے نہیں دیا، ان کو کلائنٹ نہیں ملتا. مجھے پہلا کلائنٹ، پہلا جو ورک تھا اس فیلڈ میں آنے کے بعد، وہ 8 مہینے بعد ملا. میں کیسے دعویٰ کر دوں کہ آپ پہلے مہینے آؤ گے آپ کو کام مل جائے گا؟ نہیں. آپ جب کسی بھی مرضی فیلڈ کے اندر جاؤ، جب تک آپ ہارڈ ورک نہیں کرو گے، آپ ٹائم لگا کے نہیں آؤ گے، آپ کو کام نہیں ملنے والا. اب یہ ان لوگوں کو کلائنٹ نہیں ملتا جو چھوڑ دیتے ہیں، جو مایوس ہو جاتے ہیں، جو ترتیب کے ساتھ نہیں چلتے، جو گیپ دے دیتے ہیں، ان لوگوں کو کلائنٹ نہیں ملتا. جو مارکیٹ میں کمپٹیشن لیول پہ ساتھ ساتھ نہیں چل پاتے، ان لوگوں کو کلائنٹ نہیں ملتا. ان لوگوں کو جاب بھی نہیں ملتی، ان کو اینڈ پہ آ کے یہ فیلڈ چینج کرنی پڑتی ہے. اس لیے وہ لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں، بدظن ہو جاتے ہیں، غلط رویہ پھیلاتے ہیں، غلط چیزیں مارکیٹ میں بتاتے ہیں. ان کا اپنا ذاتی تجربہ ہوتا ہے، وہ معاشرے پہ مسلط کر دیتے ہیں نیگیٹیوٹی. حالانکہ ان کو چاہیے وہ حقیقت بتائیں. کوئی بھی شخص دنیا کا نا اپنی کہانی میں جھوٹا نہیں ہوتا. کوئی بھی دنیا کا شخص اپنی خامیاں نہیں بتائے گا. وہ یہ نہیں بتائے گا کہ وہ ناکام کیوں ہوا، وہ بلکہ یہ جو ناکامی کا بوجھ ہے نا، یہ انڈسٹری پہ ڈال دے گا. کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس لیے ناکام ہوئے کہ اے آئی آ گیا. کتنا بڑا یہ جھوٹ ہے بھائی. اے آئی آیا ہے تو آپ کی سہولت کے لیے آیا ہے. اے آئی آیا ہے تو آپ اس کو اپنی پاور کے لیے یوز کرو. آپ نے کیوں اس کو نیگیٹو یوز کیا؟ وہ لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں، کبھی بھی وہ پازیٹیو بات نہیں کرتے. وہ اپنی خامیاں نہیں بتاتے کہ ہمارے اندر خامی کیا تھی. وہ یہ نہیں بتاتے کہ ہمیں کیوں گول نہیں ملا، بلکہ وہ کہتے ہیں گول تو ملتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو انڈسٹری ہے ہی نہیں، یہ تو جوا ہے، یہ تو پروموشن ایپ ہے. کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں جی او اسی تو کرنا ہی نہیں ہے، تو انشورنس دا کام میں حرام ہے. کتنا بڑا ہے یار. یہ موبائل بھی تو حرام ہے، یہ تو ان گوروں کی ٹیکنالوجی ہے. اے آئی حرام ہے، یہ بھی گوروں کی ٹیکنالوجی ہے. یہ اس مائک سے میں بول رہا ہوں، یہ بھی گوروں کی ٹیکنالوجی ہے، یہ بھی حرام ہے. بھائی آپ نے انگریزوں کا کام کرنا ہے، انگریزوں کے لیے کرنا ہے. آپ دنیا کا پھر کوئی بھی کام کر لو وہ حرام ہے؟ نہیں ہے حرام. ٹھیک ہے. اچھا، اب پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے میڈیکل بلنگ کی فیلڈ کا؟ جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میڈیکل بلنگ کیا ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میڈیکل بلنگ کیا ہے، پھر آپ کو سمجھنے میں کافی سارا آسانی ہو جاتی ہے. آپ کو انڈسٹری جو ہے وہ بورنگ نہیں لگتی، آپ کو اچھی چیزیں سمجھنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. آپ نے ٹائم دینا ہے، ٹائم دینا ہے اور توجہ دینی ہے، یہ دو شرط ہے، ٹائم اور توجہ. اگر یہ آپ نے ٹائم اور توجہ دے دیا کسی بھی فیلڈ میں، ضروری نہیں کہ آپ میڈیکل بلنگ میں آؤ، آپ کو کامیابی ملے گی. پہلا سٹیپ پیشنٹ رجسٹریشن کا ہے. وہاں پہ یو ایس اے کے اندر یا پوری دنیا کے اندر کوئی بھی پیشنٹ ہے وہ ڈاکٹر کے پاس دو سچویشن میں جاتا ہے، ایک ایمرجنسی اور ایک اسکیجول ہو کے. ایک ٹائم نکال کے جاتا ہے کہ یار میرے پاس آج ٹائم ہے، میں جا کے چیک کروا لوں، اور ایک ایمرجنسی جاتا ہے جب اس کو ایمرجنسی ضرورت ہوتی ہے. تو یو ایس اے میں بھی ایسا ہی ہے. ایمرجنسی جب بھی پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کہ ہاسپٹل میں جائے گا، اس کو کوئی ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ چلا جاتا ہے اور اپنا علاج کروا لیتا ہے. اب اگر کسی پیشنٹ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ایمرجنسی نہیں ہے، وہ کبھی بھی جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے، تو وہاں پہ اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، اسکیجول ہونا پڑتا ہے. خود کو پیشنٹ کو ڈاکٹر کے ساتھ رجسٹرڈ کروانا پڑتا ہے کہ اس نے کب چیک کروانے کے لیے آنا ہے، کس ڈیٹ کو آنا ہے، کس ٹائم آنا ہے، کس ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے. اس کو کہتے ہیں اسکیجول بک کرنا، اپوائنٹمنٹ بک کرنا، پیشنٹ رجسٹریشن. یہ 4 طریقوں سے ہوتی ہے. پہلی انشورنس کا جو پیشنٹ ہے وہ ڈاکٹر کو کال کرے گا یا ڈاکٹر کے کلینک پہ کال کرے گا. وہاں پہ جو فرنٹ ڈیسک والا ہوگا وہ اس طرح کال اٹھائے گا، وہ پیشنٹ کی بات سنے گا، ہاں جی مے آئی ہیلپ یو. تو پھر پیشنٹ بتائے گا کہ میں نے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے، کیا آج 16 ڈیٹ ہے، تو وہ بتائے گا کہ میں نے 19 کو آنا ہے یا 17 کو آنا ہے، یا آج شام کو آنا ہے، یا کل صبح آنا ہے، یا کل دوپہر کو آنا ہے. کبھی بھی وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے، مجھے بتائیں کیا ڈاکٹر کے پاس ٹائم ہے. اب جو بندہ بیٹھا ہے آفس میں، فرنٹ ڈیسک والا ہے، وہ چیک کر کے بتائے گا کہ ڈاکٹر کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے. وہ پیشنٹ کو گائیڈ کرے گا، پیشنٹ اپنا ٹائم بک کرے گا، اگلے دن وہ چیک کروانے آئے گا. اب یہاں پہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک پیشنٹ کے لیے، ایک فرنٹ ڈیسک والوں کے لیے. فرنٹ ڈیسک والا پیشنٹ سے کیا کیا پوچھے گا؟ پیشنٹ ڈیموگرافک پوچھے گا. پیشنٹ ڈیموگرافک کیا ہوتے ہیں؟ پیشنٹ کا فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، پیشنٹ کا جینڈر، پیشنٹ کا ڈیٹ آف برتھ، پیشنٹ کا ایڈریس، پیشنٹ کا فون نمبر، پیشنٹ کی انشورنس انفارمیشن. یہ 6 چیزیں آتی ہیں پیشنٹ ڈیموگرافک میں. اگر ان 6 میں ایک بھی چیز مس ہے تو آپ اس سے اگلا سٹیپ جو انشورنس ویریفیکیشن کا ہے وہ پرفارم نہیں کر پائیں گے. یہ ریکوائرمنٹ ہے کلینک کی، ڈاکٹر کی. اب پیشنٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ جس ٹائم پہ پیشنٹ آنا چاہ رہا ہے کیا اس ٹائم پہ ڈاکٹر اویلیبل ہے یا نہیں ہے. یہ پیشنٹ پوچھے گا فرنٹ ڈیسک والے سے. فرنٹ ڈیسک والا کیا پوچھے گا پیشنٹ سے؟ نام، جینڈر، فون نمبر، ایڈریس، ڈیٹ آف برتھ اور انشورنس انفارمیشن. اگر ان میں سے کوئی چیز مس ہے تو وہ انشورنس ویریفیکیشن نہیں ہو پائے گی، جو اس سے اگلا پروسیس ہے. اب پیشنٹ نے کال کی تو یہ ہمارے پاس بھی کال آ سکتی ہے. ہمارے پاس ڈائلر ہوتے ہیں اس طرح، جس طرح آپ کو 2 سکرینیں نظر آ رہی ہیں اب میرے پاس. ہمیں پرووائڈر نا ڈائلر دیتا ہے. ڈائلر ہوتا ہے، ایک ڈائلر کا نام رنگ سینٹر ہے، وائبر ہے، گوگل ڈائلر ہے، اور بھی کافی سارے ڈائلر ہیں جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں. یہ سافٹ ویئر اس طرح سے ہوتے ہیں جس طرح واٹس ایپ ہے. آپ ان سافٹ ویئر سے انشورنس کمپنیوں کو کال کر سکتے ہو. یہ سافٹ ویئر خریدے جاتے ہیں، جو ڈاکٹر پرچیز کرتا ہے، میڈیکل بلر پرچیز نہیں کرتا. اگر آپ کمپنی میں کام کرتے ہو تو کمپنی پرچیز کرے گی، آپ پرچیز نہیں کرو گے، ٹھیک ہے. اب یہ جو ڈائلر ہوتا ہے نا، یہ ہمارے سافٹ ویئر میں مطلب ہمارے پاس ویب سائٹ پہ یوزر نیم اور پاسورڈ ہوتا ہے. جیسے میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے، وہ میرے موبائل پہ بھی لاگ ان ہے، میرے سسٹم پہ بھی لاگ ان ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادھر بھی وہ لاگ ان رہے گا، ادھر بھی وہ لاگ ان رہے گا. اب ادھر جو میسج آئے گا کیا وہ مجھے ادھر شو نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. اب میرے موبائل پہ بھی واٹس ایپ آن ہے، یہ دیکھو اس سسٹم پہ بھی آن ہے. اب جو میسج آپ لوگ کر رہے ہو وہ موبائل پہ بھی شو ہو رہا ہے، ادھر بھی شو ہو رہا ہے. اسی طرح جو ڈائلر ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو ہم اپنے سسٹم پہ لاگ ان کر سکتے ہیں، موبائل پہ لاگ ان کر سکتے ہیں. جو ہمارے پاس بھی لاگ ان ہوگا، پرووائڈر کے پاس بھی لاگ ان ہوگا، ڈاکٹر کے پاس بھی. جب پیشنٹ کال کرے گا، اگر آپ پیشنٹ اسکیجول پہ کام کر رہے ہیں تو کال آپ کے پاس آئے گی، آپ اٹھاؤ گے اس طرح کال. آپ کے سامنے ڈاکٹر کی ویب سائٹ اوپن ہوگی جس کو ہم میڈیکل بلنگ سافٹ ویئر کہتے ہیں. اب دیکھو یہ آپ کے پاس 2 سکرینیں ہیں. اس سکرین پہ جو ہے سافٹ ویئر اوپن ہوگا، اس سکرین پہ ڈائلر اوپن ہوگا. یہ آپ نے ہیڈ فون اور مائک لگایا ہوا ہوگا، آپ کو پیشنٹ کی کال آ رہی ہے، اس ڈائلر پہ آئے گی، جو ڈائلر آپ کو پرووائڈر نے دیا ہوگا، جو آپ کے سسٹم پہ لاگ ان ہوگا، اس پہ کال آئے گی. جب کال آئے گی آپ کے پاس رنگ ہوگی، جیسے یوٹیوب پہ رنگ ہوتی ہے ویسے رنگ ہوگی.
آپ کال اٹھاؤ گے, آپ کہو گے ہائی مائی نیم از ناصر, ہاؤ آئی کین ہیلپ یو. اب وہ آپ کو پیشنٹ ہے وہ اپنا نام بتائے گا کہ مائی نیم از فلاں ایکس وائی زیڈ اینڈ میں نے چیک کروانا ہے ڈاکٹر کو. آپ وہ ٹائم بتا رہے ہیں. آپ کیسے بک کرو گے؟ آپ تو پاکستان میں بیٹھے ہو بھائی میرے. آپ کے پاس ڈاکٹر کا یہ میڈیکل بلنگ والا سافٹ ویئر اوپن ہوتا ہے, جو فرنٹ ڈیسک والے کے پاس بھی یہی ہوتا ہے. آپ کال اٹھا رہے ہو, آپ پیشنٹ آپ کو نام بتا رہا ہے, آپ ٹائپ کر رہے ہو سافٹ ویئر میں. پیشنٹ فرسٹ نیم بتا رہا ہے, آپ لکھو گے. سیکنڈ نیم بتا رہا ہے, لکھو گے. جینڈر لکھو گے, ڈیٹ آف برتھ, ایڈریس, فون نمبر, انشورنس انفارمیشن آپ نے لکھ کے سیو کر دی. یہ کام ہے. آپ پاکستان کے بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو. آپ کو اگر پرووائڈر کہتا ہے کہ آپ نے پیشنٹ اسکیجول کا کام کرنا ہے, آپ کر سکتے ہو. آپ کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے. یہاں پہ ڈائلر اوپن ہوگا, یہاں پہ سافٹ ویئر اوپن ہوگا. آپ ڈائلر پہ کال آ رہی ہے, رنگنگ ہو رہی ہے, آپ نے کال اٹھائی, پیشنٹ کی کال تھی, آپ نے اس کا اسکیجول جہاں پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے, آپ کے سامنے ایک لسٹ آ رہی ہے کہ پیشنٹ کس ٹائم اویلیبل ہے, کس ٹائم اویلیبل نہیں ہے. آپ پیشنٹ کو بتاؤ گے کہ اس ٹائم جو ڈاکٹر ہے, سوری ڈاکٹر پیشنٹ پوچھ رہے ہیں نا, آپ کو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اب یہاں پہ ٹائم آ رہا ہے, پیشنٹ کا نام آ رہا ہے, ٹائم آ رہا ہے, پیشنٹ کے نام آ رہا ہے, ٹائم آ رہا ہے, یہاں پہ پیشنٹ کا نام نہیں آ رہا. آپ جس ٹائم پہ پیشنٹ کا نام نہیں آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے اس ٹائم پہ جو ڈاکٹر ہے وہ اویل ہے. آپ پیشنٹ کو بتاؤ گے کہ اس ٹائم میرا ڈاکٹر اویلیبل ہے, آپ بتاؤ چیک کروانا ہے. اب وہ کہے گا یس چیک کروانا ہے. اب کیا ہوگا, آپ اس کا یہاں پہ ڈاٹا سیو کر لو گے. اب یہ کام ہے سمپلی پیشنٹ رجسٹریشن کا اور اپوائنٹمنٹ کا اور اسکیجول کا, یہ آپ نے کر لیا. اب پیشنٹ کی کال بند ہو گئی. اب اگر آپ میڈیکل بلر ہو, آپ کے پاس بھی وہی سافٹ ویئر لاگ ان ہے جو پرووائڈر کے پاس ہو لاگ ان ہے. اب آپ کسی کا کام کر رہے ہو کمپنی کا, بینک اکاؤنٹ بھی آپ کے پاس, آپ میرا بینک اکاؤنٹ موبائل پہ بھی لاگ ان ہے, سسٹم پہ بھی لاگ ان ہے. کیا کوئی مسئلہ ہے؟ کیا کوئی ریسٹرکشن ہے؟ نہیں نا. ادھر بھی میں نے یوزر نیم پاسورڈ لگایا ہے, ادھر بھی یوزر نیم پاسورڈ لگایا ہے. اسی طرح جو پرووائڈر ہوتا ہے وہ آپ کو اپنا سافٹ ویئر دیتا ہے. آپ کمپنی میں بھی کام کرتے ہو تو پرووائڈر کے سافٹ ویئر پہ کام کرتے ہو. اب آپ کے پاس پرووائڈر کا سافٹ ویئر ہے, اس کے اندر ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے. اس کے اندر ڈاکٹر کا نام بھی ہے, ڈاکٹر کا فون نمبر بھی ہے, ڈاکٹر کا SSN نمبر بھی ہے, ڈاکٹر کا ٹیکس ID بھی ہے, ڈاکٹر کا NPI نمبر بھی ہے, ڈاکٹر کا ڈیٹ آف برتھ بھی ہے, ڈاکٹر کا ID کارڈ نمبر بھی ہے. ہر چیز اس سافٹ ویئر میں موجود ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا کہاں سے آئے گا؟ اوے میرے پیارے بھائی, اگر میں آپ کو اپنا فیس بک کا لاگ ان پاسورڈ دے دوں, آپ کے پاس لاگ ان ہو جائے اور اس میں میری ساری پروفائل کمپلیٹ ہے, آپ مجھ سے پوچھو گے کہ تمہارا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ آپ پروفائل سے نہیں دیکھو گے. پھر بھی آپ مجھ سے پوچھو گے, اس کا مطلب ہے آپ غلط ہو. آپ نے پروفائل سے دیکھنا تھا. اب ہمارے پاس ساری پروفائل موجود ہوتی ہے. 110% ڈاکٹر کا سارا ڈیٹا سافٹ ویئر میں ہوتا ہے. اچھا, اب اسکیجول بک ہو گیا, یہ پہلا سٹیپ تھا. کال پہ ہوا, میں نے آپ کو بتایا کہ کال پہ ہم بھی کر سکتے ہیں, فرنٹ ڈیسک والا بھی کر سکتا ہے. اب پیشنٹ اگر کسی کلینک کی ویب سائٹ ہے, پیشنٹ نے ویب سائٹ سے اسکیجول بک کیا, وہ ویب سائٹ کے آپ کے پاس لاگ ان نہیں ہو سکتی, وہ بھی ہوگی. آپ کے پاس لاگ ان ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پیشنٹ نے ویب سائٹ پہ اپنا اسکیجول بک کیا ہے, وہاں پہ وہ اپنا فون نمبر بھی ایڈ کرتا ہے. آپ فون نمبر وہاں سے نکالو گے, پیشنٹ کو کال کرو گے. پیشنٹ کو کال کر کے آپ کیا پوچھو گے کہ آپ نے جو ڈیٹا پٹ کیا ہے اسکیجول بک کرتے ہوئے, کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے انشورنس کو کال کر کے آپ کی ویریفیکیشن لینی ہے. کیا پیشنٹ آپ کو نہیں بتائے گا؟ بتائے گا. اب ہمارے پاس پیشنٹ کی انفارمیشن کیسے آئے گی؟ ہمارے پاس ڈاکٹر کی ویب سائٹ اوپن ہوگی نا میرے بھائی. لوگ بار بار پوچھتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹا کہاں سے آئے گا؟ بھائی جس کے ساتھ کام کر رہے ہو وہ آپ کو ڈیٹا نہیں دے گا تو آپ کیا کرو گے؟ اس کو گانے سناؤ گے؟ آپ کو یہ بتاؤ گے پاکستان میں حالات کیا چل رہے ہیں؟ نہیں نا. وہ کام کرو گے جو اس نے آپ کو دیا ہے, اور کام دیا ہے تو کرو گے نا. اگر اس نے کام ہی نہیں دیا تو آپ کو وہ پے کس چیز کا کرے گا؟ یار یہ کامن سینس کے سوال تو کم از کم نہ کیا کریں بھائی. وہ ڈیٹا دے گا تو آپ کام کرو گے نا. اس نے ڈیٹا ہی نہیں دیا, آپ کام کیسے کرو گے؟ اگر اس نے ڈیٹا ادھورا دیا ہے پھر کام کیسے کرو گے؟ پھر تو آپ بیٹھ گئے. کیا وہ پاگل ہے؟ وہ آپ کو ایسے فضول میں پیسے دے گا؟ وہ سارا ڈیٹا اس سافٹ ویئر میں موجود ہوتا ہے. اچھا, اب ویب سائٹ پہ بھی اگر پیشنٹ بک کر رہا ہے تو ہمارے پاس ویب سائٹ بھی ہوتی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. اب پیشنٹ وہاں پہ چل کے آیا, اب یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے. اب جو فرنٹ ڈیسک والا بندہ بیٹھا ہے اس نے سارا ڈیٹا اٹھا کے پیشنٹ سے جو پوچھا وہ سافٹ ویئر میں انٹر کر دیا. اب ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا. اب ہماری ذمہ داری اگلا سٹیپ کیا ہے؟ سیکنڈ سٹیپ, انشورنس کو کال کرنا.
اب انشورنس کو کال کیسے کرنی ہے, کس انشورنس کو کال کرنی ہے؟ اب ایک اسٹوڈنٹ کا سوال تھا, میرا دل کر رہا تھا اس کو میں بس کیا بتاؤں. کہتے ہیں ہم کس انشورنس کو کال کریں گے. کتنا بڑا کریڈیبلٹی پہ سوال یا نشان ہے. اور میرے پیارے بھائی, جو انشورنس کی انفارمیشن پیشنٹ دے گا اسی کو کال کریں گے نا. اور کس کو کال کریں گے؟ اس کو کال کریں گے جو پیشنٹ نے انفارمیشن بتائی ہے. اس انشورنس کا نمبر ہم لیں گے گوگل سے, ہم گوگل پہ انشورنس کا نام لکھیں گے, آگے لکھیں گے پرووائڈر فون نمبر, یہی لفظ لکھیں گے, ہمارے پاس انشورنس کا نمبر آ جائے گا. ہمارے پاس جو ڈائلر تھا جو ہمیں پرووائڈر نے دیا ہوا تھا, اس ڈائلر سے ہم کال کریں گے انشورنس کو. اب ایک سکرین پہ ہم انشورنس کو کال کر رہے ہیں, دوسری سکرین پہ سافٹ ویئر اوپن ہے, ایک سکرین پہ ڈائلر ہے. اب سب سے بڑی مزے کی بات آپ لوگوں کو میں بتاؤں, جب ہم لوگ ڈائلر پہ کال کرتے ہیں نا تو ہمارے پاس لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے, جو ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے, جو انشورنس کی طرف سے بولا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے. یہ بات آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا, کیونکہ وہ آپ کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ بس اس سوچ کے پریشان ہو جاؤ کہ یہ کام مشکل ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کام آسان ہے. جب آپ ڈائلر پہ کال کرو گے, جو آپ بول رہے ہو وہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہوگا, جو انشورنس بولے گی وہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہوگا. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ انشورنس نے کیا بولا ہے, وہاں سے کاپی کرو, چیٹ جی پی ٹی پہ ڈال دو, اس کو بولو کین یو پلیز 1 مومنٹ ویٹ. کیا وہ ویٹ نہیں کرے گا؟ وہ ویٹ کرے گا. وہ آپ کا جونیئر ہے, آپ سینئر ہو, آپ اس کو 10 منٹ بھی ویٹ کروا سکتے ہو. اب جو لکھا ہوا آ رہا ہے, کیا اس کو کاپی کر کے ایڈ کرنے میں کوئی پرابلم ہے؟ کیا منع کیا ہوا ہے؟ کیا چیٹ جی پی ٹی بولے گا نہیں 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 میں نے تو یہ نہیں بتانا, تم کال کر لو گے؟ یار کتنی بڑی دنیا جھوٹی ہے کہ یہ اصل باتیں آپ کو نہیں بتاتی کہ آپ اپنا کام آسان کیسے کرو گے. اب آپ کے پاس ڈائلر چل رہا ہے, ادھر کال ہو رہی ہے, لکھا ہوا آ رہا ہے آپ کے سامنے, جو آپ بول رہے ہو وہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے, جو انشورنس بول رہی ہے وہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے. اگر آپ کو اس کی وائس پہ سمجھ نہیں آ رہی تو لکھا ہوا تو پڑھ لیتے ہو نا. ہماری 100% جنریشن لکھا ہوا پڑھ لیتی ہے, تو بھائی پھر مشکل کیا ہے؟ پھر کیوں آپ لوگ اپنے آپ کو کوستے ہو کہ انگلش نہیں آتی؟ اچھا, اب کال مل گئی, انشورنس سے بات ہو رہی ہے. اب کہتا ہے کہ ہم انشورنس سے کیا پوچھیں گے؟ چھنکنا پوچھیں گے کہ چھنکنا کیسے ہلتا ہے. ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ جو ہمارے سافٹ ویئر کے اندر پیشنٹ نے اسکیجول بک کیا ہے, ہم انشورنس کو بتائیں گے کہ یہ پیشنٹ کا فرسٹ نیم ہے, یہ لاسٹ نیم ہے, یہ ڈیٹ آف برتھ ہے, یہ ایڈریس ہے, یہ فون نمبر ہے, یہ انشورنس انفارمیشن ہے. کیا یہ پیشنٹ آپ کے پاس شو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب وہ کہتی ہے ہمارے پاس شو ہو رہا ہے, تو ٹھیک ہے. اگر نہیں ہو رہا تو ہم اسے کہیں گے یار دوبارہ چیک کرو, کہیں میں کوئی چیز غلط تو نہیں بتا رہا. وہ دوبارہ چیک کرتا ہے, وہ پھر بھی کہتا ہے نہیں شو ہو رہا. ہم کہتے ہیں اچھا یہ کلیم نمبر سے چیک کرو, وہ کلیم نمبر سے چیک کیا, نہیں شو ہو رہا. ہم کہتے ہیں اچھا ڈیٹ آف برتھ سے سرچ کرو, وہ ڈیٹ آف برتھ سے سرچ کرتا ہے, نہیں شو ہوا. ہم کہتے ہیں یار اس کے فون نمبر سے سرچ کر لو, وہ فون نمبر سے سرچ کرتا ہے, پھر بھی نہیں ہوا. ہم پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اوکے, ریفر نمبر لے لیتے ہیں, اور جو ریپ ہوتا ہے اس کا نام پوچھ لیتے ہیں. ہم چیٹ جی پی ٹی کو کہتے ہیں میری انشورنس سے, اس انشورنس سے بات ہوئی ہے, میں نے انشورنس سے پوچھا کہ یہ پیشنٹ آپ کے پاس ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے. اس نے کہا نہیں ہے ایلیجیبل, مجھے نوٹس بنا کے دو, میں نے پرووائڈر کو بھیجنے ہیں. کیا چیٹ جی پی ٹی آپ کو منع کر دے گا؟ نہیں 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 میں نے نہیں بنا کے دینے, وہ بنا کے دے گا. آپ وہ اٹھاؤ گے, گوگل ٹرانسلیٹر پہ ڈال دو گے. اب آپ وہاں پہ یہ پڑھو گے کہ جو آپ بتانا چاہتے تھے کیا وہی چیٹ جی پی ٹی نے لکھا ہے یا نہیں لکھا. اب وہی لکھا ہے, آپ نے کاپی کیا انگلش والا, جا کے سافٹ ویئر کے اندر پیشنٹ کا جو جہاں پہ ڈیٹا آ رہا تھا وہاں پہ نیچے نوٹ باکس ہوتا ہے, وہاں پہ ڈال دو گے کہ اس پیشنٹ کی انشورنس کہہ رہی ہے کہ یہ پیشنٹ ہمارے پاس شو نہیں ہو رہا. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ, آپ وہ میسج اٹھا کے ڈاکٹر کو واٹس ایپ کر دو گے کہ اس پیشنٹ کی انشورنس کہہ رہی ہے کہ یہ پیشنٹ ہمارے پاس شو نہیں ہو رہا. یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ, آپ کے ساتھ جو پرووائڈر ہوتا ہے وہ گوگل چیٹ پہ بھی بات کرتا ہے. یہ سیف طریقہ کار ہے. آپ وہ میسج اٹھاؤ گے, گوگل پہ ڈال دو گے, گوگل چیٹ پہ آپ پرووائڈر کو بتاؤ گے کہ یہ پیشنٹ کی انشورنس کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس یہ ایلیجیبل نہیں ہے. اب چوتھا طریقہ, آپ کے پاس گوگل شیٹ بھی ہوتی ہے, جو پرووائڈر کے پاس بھی شو ہو رہی ہوتی ہے, ہمارے پاس بھی جو ایکسل شیٹ ہوتی ہے, اس میں آپ لکھ دیتے ہو کہ اس پیشنٹ کی انشورنس کہہ رہی ہے کہ یہ پیشنٹ ہمارے پاس شو نہیں ہو رہا. کمیونیکیشن کرنے کے 1000 طریقے ہیں.
शर्त क्या है, आपने मेहनत और तवज्जो देनी है बस। अच्छा, अब पेशेंट, अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। अब डॉक्टर पेशेंट से रब्ता करेगा, उसको बताएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो रॉन्ग है, वो आपकी इंश्योरेंस कह रही है कि ये पेशेंट हमारे पास एलिजिबल नहीं है, या पॉलिसी एक्सपायर हो गई, या इस सर्विस को हम कवर नहीं कर रहे। डजंट मैटर, वो पेशेंट की मर्ज़ी है कि वो अपनी इंश्योरेंस कवर कर अपडेट करवाए या वो कोई और इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन दे। तब तक हम इंतज़ार कर लेंगे। इंतज़ार करना गुनाह नहीं है जब प्रोवाइडर खुद कहे कि इंतज़ार कर लो। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है, इंश्योरेंस कहती है कि हमारे पास ये पेशेंट शो हो रहा है, ठीक है। जब हमारे पास इंश्योरेंस कह रही है कि हमारे पैनल पे ये पेशेंट शो हो रहा है, हम क्या कहते हैं, ओके कैन यू प्लीज़ वेरीफाई दिस पेशेंट इज़ अराइव माई प्रोवाइडर फ्रॉम दिस डेट and the treatment which body part, the left shoulder, can you please verify this body part is include the patient policy or not, this body part your company is covered or not, your body part this body part treatment your company paid or not। मतलब इस बॉडी पार्ट के लिए, लेफ़्ट शोल्डर के लिए पेशेंट आया है इलाज लेने के लिए, आप चेक करके बताओ कि पेशेंट की पॉलिसी के अंदर लेफ़्ट शोल्डर का इलाज इंक्लूड है या नहीं है। वो कहता है इंक्लूड है। हम कहते हैं अब अगला सवाल, कैन यू प्लीज़ वेरीफाई दिस ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड प्री अथराइजेशन और नॉट, और प्री सर्टिफिकेशन और नॉट। हम क्या पूछ रहे हैं कि इस ट्रीटमेंट के लिए क्या हमें इंश्योरेंस की इजाज़त की ज़रूरत है या नहीं है। वो बताएगी अगर है तो हम पूछेंगे ओके कैन यू प्लीज़ वेरीफाई व्हाट इज़ द एक्चुअल रिक्वायरमेंट अवेल द प्री सर्टिफिकेशन या प्री अथराइजेशन। अब इंश्योरेंस बताएगी कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। हमारे पास वो सॉफ्टवेयर में आ रहा होगा, वो जितनी भी चीज़ें अवेल करेगी वो डॉक्टर की होंगी। हम उसको कॉल पे ही बता देंगे कि ये डॉक्टर का NPI नंबर है, ये टैक्स ID है, ये उसका लाइसेंस नंबर है, ये नाम है, ये फैसिलिटी है, ये लोकेशन है, ये स्पेशलिटी है, ये डॉक्टर की, वो कर देगा। वो हमें एक प्री अथराइजेशन नंबर असाइन कर देगा। हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर में पेशेंट के अकाउंट में जाके वो लिख देंगे, बात ख़त्म। कितना आसान है, लोगों ने कितना इसको मुश्किल बना के पेश किया हुआ है। अब वो कहती है ठीक है बॉडी पार्ट इंक्लूड है, आपको प्री अथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं ओके कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द कॉल रेफरेंस नंबर और ID। वो हमें कॉल रेफरेंस नंबर देगी, हम नोट अपडेट कर देंगे कि जी ये पेशेंट एलिजिबल भी है, इसका ये बॉडी पार्ट भी इंक्लूड है, इंश्योरेंस कवर भी कर रही है, पे भी कर रही है, और इस रेप से हमारी बात हुई है, इस टाइम बात हुई है, इस इंश्योरेंस से बात हुई है, बात ख़त्म। अब अगर वो ये कहती है कि ये बॉडी पार्ट हम पॉलिसी में इंक्लूड नहीं है, हम डॉक्टर को बताएंगे कि इंश्योरेंस कह रही है कि इस पेशेंट का ये बॉडी पार्ट इंक्लूड नहीं है। पेशेंट को बताएगा डॉक्टर, डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट को बताएगा, पेशेंट इंश्योरेंस को कॉल करेगा, वो कहेगा जी आप मेरा ये वाला बॉडी पार्ट इंक्लूड करो क्योंकि मैं इलाज ले रहा हूँ। या तो पेशेंट हमें कोई और किसी और इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब एक स्टूडेंट का सवाल था, हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट के पास कितनी इंश्योरेंस है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये पतीसा खाने के लिए थोड़ी दिया हुआ है, इसके अंदर डॉक्टर का, पेशेंट का सारा डाटा, जो जो पेशेंट के पास है, जो जो उसने फ्रंट डेस्क को बताया, हमें कॉल पे बताया, पेशेंट डॉक्टर को विजिट के टाइम पे बताया, वो सॉफ्टवेयर में मौजूद होगा। वो डॉक्टर ने लिख के अपनी जेब में नहीं रखा हुआ होगा, वो सॉफ्टवेयर में रखा होगा। हमें पता चल जाएगा, जो पहली इंश्योरेंस होगी उसके साथ लिखा होगा प्राइमरी, PR क्या स्पेलिंग है लिख लेना, प्राइमरी। जो दूसरी इंश्योरेंस है उसके साथ लिखा होगा सेकेंडरी, जो तीसरी इंश्योरेंस है उसके साथ लिखा होगा टर्शरी। क्या हम इतने अनपढ़ जाहिल हैं, हमें पता नहीं चलेगा कि प्राइमरी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी का क्या होता है, टर्शरी का क्या होता है। अब एक स्टूडेंट का सवाल था, हमने प्राइमरी को कैसे बिल भेज रहे हैं, सेकेंडरी को चला गया तो फिर। सवाल तो वैलिड था लेकिन जवाब क्या है, सॉफ्टवेयर के अंदर जो बैक एंड पे सेटिंग होती है वो इस तरह से सेट होती है कि पहली दफ़ा क्लेम प्राइमरी को जाता है। आप सेकेंडरी को सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन पहले प्राइमरी जो सेट होती है सॉफ्टवेयर में, पहले क्लेम उसी को जाता है, उससे प्रोसेस होके आ जाएगा, फिर हम सेकेंडरी को भेजेंगे। अगर प्राइमरी से प्रोसेस होके नहीं आया तब तक हम सेकेंडरी को नहीं भेजेंगे, चाहे पहले इंश्योरेंस प्रोसेस करते हुए 1 महीना लगाए या 1 साल लगाए, तब तक हम सेकेंडरी को नहीं भेजेंगे जब तक पहले इंश्योरेंस प्रोसेस करके नहीं भेजती।
اچھا یہ تھا انشورنس ویریفیکیشن کا مرحلہ. سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو. میرے اگر نہیں آئی تو پوچھ لو, اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو کمنٹ سیکشن میں لکھ لو, میں دوبارہ سمجھا دوں گا. اچھا اب یہ انشورنس ویریفیکیشن ہے. ہم نے ڈاکٹر کو بتا دیا کہ جو پیشنٹ آ رہا ہے اس کی جو انشورنس ہے وہ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے, اور اس کی جو کوریج ہے وہ شامل ہے یا نہیں ہے, یہ چیز ہم نے بتا دی. سافٹ ویئر میں اپڈیٹ کر دی, گوگل شیٹ میں اپڈیٹ کر دی, ڈاکٹر کو بتا دی. اب ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آیا, پیشنٹ اور ڈاکٹر آمنے سامنے بیٹھے ہیں. یہ تیسرا سٹیپ ہے, لکھ لو اگر نہیں لکھا ہوا. اب پیشنٹ اور ڈاکٹر آمنے سامنے بیٹھے ہیں تو اس ملاقات کو انکاؤنٹر کہتے ہیں, اس ملاقات کو وزٹ کہتے ہیں. پیشنٹ اور ڈاکٹر آمنے سامنے بیٹھے ہیں, پیشنٹ اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے, ڈاکٹر مسئلہ سن رہا ہے. پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ اسی پیشنٹ اور ڈاکٹر نو چیک کران گے اسی. ادھر کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ اور ڈاکٹر کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے. میڈیکل بلنگ ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں انکاؤنٹر, کہ پیشنٹ اور ڈاکٹر آمنے سامنے بیٹھے, ملاقات ہوئی. اب جتنا ٹائم پیشنٹ اور ڈاکٹر آمنے سامنے بیٹھے, ٹائم بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. یہ جو ٹائم کاؤنٹ ہوتا ہے نا, اس کا ایک کوڈ جاتا ہے انشورنس کو. یہ جو ٹائم کا کوڈ جاتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں ایڈمن کوڈ, ای ایم کوڈ, ای ایم سروس کوڈ, ایڈمن کوڈ. کہ کتنا ٹائم ڈاکٹر اور پیشنٹ آمنے سامنے بیٹھے, پیشنٹ نے مسئلہ بیان کیا, ڈاکٹر نے سنا, کتنا ٹائم بیٹھے. اس کا جو ٹائم کا جو کوڈ ہے نا, وہ کوڈ جو ٹائم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے نا, اس کو ایڈمن کوڈ کہتے ہیں, ای ایم کوڈ کہتے ہیں, ای ایم سروس کوڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ڈاکٹر اور جو پیشنٹ ہے یہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کے سامنے میں کر رہا ہوں. یہ دیکھو, یہ نوٹ پیڈ ہے, یہ میرے پاس پینسل ہے, ڈاکٹر کے پاس بھی یہ اسی طرح ہوگا, یا ڈاکٹر کے پاس یہ سافٹ ویئر ہوگا جو میرے سامنے بھی اوپن ہے, آپ لوگوں کے سامنے بھی اوپن ہے. یہ میرے سامنے فرض کرو پیشنٹ بیٹھا ہے, پیشنٹ کہتا ہے میرا نام ایکس وائی زیڈ ہے. ڈاکٹر یا تو پیج پہ لکھے گا ایکس وائی زیڈ, یا سسٹم میں لکھے گا ایکس وائی زیڈ. اس کے اپنے سافٹ ویئر میں پیشنٹ کا نام جو اسکیجول کے ٹائم پہ انٹر ہوا تھا وہ اوپن کرے گا. اس کے اندر ایک فولڈر ہوگا جو انکاؤنٹر کے نام سے ہوگا, جو سپر بل کے نام سے ہوگا, جو ڈیلی وزٹ نوٹ کے نام سے ہوگا, جو ای ایچ آر کے نام سے ہوگا, الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈ کے نام سے ہوگا, جو میڈیکل بل کے نام سے ہوگا, جو سوپ نوٹ نام سے ہوگا. مختلف سافٹ ویئر میں مختلف نام سے فولڈر ہوتا ہے. پیشنٹ ڈاکٹر وہ اوپن کرے گا, وہاں ڈاکٹر کے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا اس طرح کا. اب یہ مینول ہے, یہ سسٹمیٹکلی ہے. اب میں اگر اپنے سسٹم میں ورڈ اوپن کر لوں, یہ نوٹ پیڈ اوپن کر لوں, یہ اب سسٹم میں آپ لوگوں کے سامنے یہ ہے. اب میں یہاں پہ لکھوں گا یا یہاں پہ لکھوں گا نا, یہ دو طریقے ہیں. یا تو میں سسٹم میں لکھ لوں گا یا میں ہارڈ ورکنگ میں لکھ لوں گا, ہارڈ پیپر پہ. اب یہ جو پرچی ہے نا, جو یہ بن رہی ہے یا سسٹم میں بن رہی ہے, اس کو کہتے ہیں سپر بل, ای بل. ایک سافٹ ویئر میں اس کو سپر بل کہتے ہیں, دوسرے سافٹ ویئر میں اس کو ای بل کہتے ہیں, تیسرے سافٹ ویئر میں اس کو سوپ نوٹ کہتے ہیں, چوتھے سافٹ ویئر میں اس کو میڈیکل نوٹ کہتے ہوں گے, پانچویں سافٹ ویئر میں اس کو ڈیلی وزٹ نوٹ کہتے ہیں, چھٹے سافٹ ویئر میں اس کو سافٹ نوٹ کہتے ہیں. مختلف سافٹ ویئر میں اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے, لیکن چیز ایک ہی ہے. اس کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ سٹینڈرڈ ایک ہی ہے. ہر سافٹ ویئر میں یہ سیم ہوگا, ہر سافٹ ویئر میں اس کا نام چینج ہو سکتا ہے, چیز ایک ہی ہوگی. اب میں اس پہ لکھوں گا یا سسٹم میں لکھوں گا, کیا کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے. اب اگر ڈاکٹر نے سسٹم میں لکھا ہے تو ہمارے پاس شو ہو جائے گا. اگر ڈاکٹر نے اس پہ لکھا ہے, ڈاکٹر کے پاس ایک سکینر پڑا ہوگا, میں آپ کو دکھا نہیں سکتا, میرا یہ نیچے پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر سکین کرے گا, چیز کو سافٹ ویئر میں ایڈ کر دے گا, یا ڈاکٹر اس کی تصویر کھینچے گا, سافٹ ویئر میں ایڈ کر دے گا. کیا مشکل ہے؟ اب اس کے اوپر کیا کیا چیز لکھی ہوگی, یہ جو سپر بل ہے, جو سوپ نوٹ ہے, جو میڈیکل بل ہے, جو ڈیلی وزٹ نوٹ ہے, اس کے اوپر کیا کیا چیز لکھی ہوئی ہوگی؟ پیشنٹ کا نام, کس ڈیٹ کو پیشنٹ آیا, پیشنٹ کو بیماری کیا ہے, پیشنٹ کو سروس کیا دی گئی, اور نیچے ہوگا ڈاکٹر کا سگنیچر ہوگا. پاکستان میں بھی یہی چیزیں لکھی ہوتی ہیں, ہم نے کبھی غور نہیں کیا. بس فرق یہ ہے,
ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ہمارا نام لکھتا ہے, ڈیٹ لکھتا ہے, اس کے بعد نیچے وہ لکھ دیتا ہے اس کو نیلے ڈبے والی دوائی دے دو, پیلے ڈبے والی دوائی دے دو. یہ پاکستان میں چلتا ہے کہ جو ہماری پرچی ہے اس کی سمجھ صرف میڈیکل سٹور والوں کو آتی ہے. امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا. جب پیشنٹ اور ڈاکٹر آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو ایک پرچی وجود میں آتی ہے, ایک ڈاکومنٹ وجود میں آتا ہے, ایک پیج وجود میں آتا ہے. اس کو کہتے ہیں میڈیکل بل, ای بل, سپر بل, سوپ نوٹ, ڈیلی وزٹ نوٹ, میڈیکل پروگریس نوٹ, چارٹ نوٹ. ہر سافٹ ویئر میں اس کا ڈفرنٹ نام ہوگا لیکن چیز ایک ہی ہوگی. اس کے اوپر پیشنٹ کا نام ہوگا, ڈیٹ آف سروس ہوگی, پیشنٹ کی بیماری ہوگی. پاکستان میں جو ہماری پرچی بنتی ہے اس پہ ہماری بیماری کا نام نہیں لکھا ہوتا. یو ایس اے میں بیماری کا نام اگر نہیں لکھا ہوا تو یہ پرچی کمپلیٹ نہیں ہے, آپ بل نہیں بنا سکتے, بنا ہی نہیں سکتے. اگر یہاں پہ ٹریٹمنٹ کا نہیں لکھا ہوا کہ سروس کیا دی گئی ہے, اس کے کوڈ نہیں لکھے ہوئے, آپ بل جنریٹ نہیں کر سکتے. اگر ڈاکٹر کے سگنیچر نہیں ہے آپ بل جنریٹ نہیں کر سکتے. اسی پرچی کو دیکھ کے ہم نے کلیم بنانا ہے سافٹ ویئر میں. اس پرچی کے اوپر 4 چیزیں ہوں گی, لکھ لو. پیشنٹ کا نام ہوگا, ڈیزیز ہوگی, ٹریٹمنٹ ہوگا اور ڈاکٹر کے سگنیچر ہوں گے. اگر ان چاروں میں سے کوئی چیز مس ہے آپ کلیم نہیں بنا سکتے. اب دیکھو کلیم کیسے بنے گا. اس کے اوپر کیا کیا ہوگا, اس کے اوپر پیشنٹ کا نام ہوگا, پیشنٹ کو جو بیماری ہے وہ ہوگی, اور پیشنٹ کو جو ٹریٹمنٹ دیا ہے وہ ہوگا. یہ ہوگا کیسے, یہ ہوگا کوڈ کی شکل میں اور ڈسکرپشن کی شکل میں. کوڈ بھی لکھے ہوں گے, آئی سی ڈی کوڈ بیماریوں کے, سی پی ٹی کوڈ میڈیسن کے, ٹریٹمنٹ کے کوڈ ہوں گے. اب دیکھو غور کرنا ذرا, اس پیج پہ ہمارے پاس اس سکرین پہ یہ سپر بل ہونا ہے. سمجھنا بات کو کہ کلیم کیسے بنتا ہے. ہمارے پاس یہ سپر بل آ گیا سسٹم میں, اس سکرین پہ ہم نے سپر بل آن کر دیا جس کے اوپر پیشنٹ کا نام ہے اور بیماریوں کے کوڈ ہیں, میڈیسن کے کوڈ ہیں, ڈاکٹر کا سگنیچر ہے. اس سکرین پہ ہمارے پاس سافٹ ویئر اوپن ہے میڈیکل بلنگ کا. یہ ڈاکومنٹ بھی ہم نے اسی سے اوپن کیا ہے لیکن اس کو ہم نے الگ سکرین پہ کر دیا ہے. سافٹ ویئر اس سکرین پہ آ گیا. اس سکرین پہ ہم نے سب سے پہلے سپر بل پہ کیا دیکھنا ہے, پیشنٹ کا نام جو سپر بل پہ لکھا ہوا ہے, کیا وہ نام سافٹ ویئر میں لکھے ہوئے نام سے میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یہ پہلی چیز ویریفائی کرنی ہے کہ جو ہم نے سپر بل آن کیا ہے یہ اس پیشنٹ کا ہے یا نہیں ہے جس کا ہم کلیم بنائیں گے. یہ پہلی چیز ویریفائی کرنی ہے, میڈیکل بلر کی رسپانسبلٹی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے یہاں پہ ایکس نام کا پیشنٹ آن ہے اور یہاں پہ آپ نے زیڈ نام کا ڈاکومنٹ اوپن کیا ہوا ہے, یہ غلط ہو جائے گا. یہ ذمہ داری میڈیکل بلر کی ہے. پہلی چیز ہو گئی کلیئر, نام ویریفائی ہو گیا. اب یہاں پہ ہم اپنے پاس وہ سیشن اوپن کریں گے میڈیکل بلنگ سافٹ ویئر کا, جہاں پہ ہم اب یہ بات غور کرنے والی ہے, آئی سی ڈی کوڈ لگائیں گے. کہاں سے دیکھیں گے آئی سی ڈی کوڈ, سپر بل سے. اگر یہاں پہ آئی سی ڈی کوڈ نہیں لکھے ہوئے آپ کلیم نہیں بنا سکتے. آپ پرووائڈر کو بتاؤ گے کہ اس سپر بل پہ آئی سی ڈی نہیں لکھے ہوئے, مجھے آئی سی ڈی بتاؤ, پھر کلیم جنریٹ ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ اپنی طرف سے ازیوم کر کے کوڈ نہیں لگا سکتے جب تک سپر بل پہ لکھے ہوئے نہ ملے, چاہے وہ آئی سی ڈی کوڈ ہوں, چاہے وہ سی پی ٹی کوڈ ہوں, چاہے وہ بیماریوں کے کوڈ ہوں, چاہے وہ میڈیسن کے کوڈ ہوں, چاہے وہ موڈیفائر ہو. یہ چیزیں آپ کو سپر بل پہ لکھی ہوئی ملیں گی. آپ نے نہیں لکھنی, آپ نے کوڈ نہیں یاد کرنے. ہر دفعہ آپ کو یہ لکھے ہوئے ملیں گے تو آپ کلیم جنریٹ کرو گے. اگر آپ کو یہ لکھے ہوئے نہیں مل رہے آپ کلیم جنریٹ نہیں کر سکتے. اب اس سکرین پہ ہمارے پاس سپر بل آن ہوگا, اس سکرین پہ ہمارے پاس سافٹ ویئر اوپن ہوگا. یہاں سے ہم پہلے پیشنٹ کا نام دیکھیں گے کہ جو سپر بل پہ نام ہے وہ سافٹ ویئر میں نام ہے یا نہیں ہے. پھر ہم یہاں سے آئی سی ڈی کوڈ دیکھیں گے, وہ ہم سافٹ ویئر میں لگائیں گے. پھر ہم یہاں سے سی پی ٹی کوڈ دیکھیں گے, وہ ہم سافٹ ویئر میں لگائیں گے. جب ہم سیو کریں گے تو ہمارے پاس ہیکفا فارم فل ہو کے آ جائے گا. صرف ہم آئی سی ڈی کوڈ لگائیں گے اور سی پی ٹی کوڈ, باقی ساری چیزیں آٹومیٹکلی خود فل ہوں گی. کیونکہ وہ سافٹ ویئر میں پہلے سے سیو ہیں. وہ کس نے کی ہیں, یا میں نے کی ہیں یا پرووائڈر نے. اگر پیشنٹ نے میرے تھرو اسکیجول بک کیا تھا تو سمجھو میں نے کی ہیں. اگر پیشنٹ نے فرنٹ ڈیسک والوں کے تھرو اسکیجول بک کیا تھا تو سمجھو ڈاکٹر نے کی ہیں. اب اس کی ایک ریئل ٹائم پہ ایگزامپل دیتا ہوں.
آپ جب کسی ریسٹورنٹ پہ جاتے ہو، کھانا کھاتے ہو، کسی بیکری پہ جا کے بریڈ پرچیز کرتے ہو، امتیاز سٹور پہ جا کے آپ یہ سٹینڈ پرچیز کرتے ہو، ایک بل بنتا ہے. کیا کیشیئر ہر دفعہ لکھتا ہے کہ یہ امتیاز سٹور کا نام ہے، یہ آپ کا بل کا نمبر ہے، یہ ہر دفعہ یہ چیزیں لکھتا ہے، یا صرف آپ کی چیز کا کوڈ لکھتا ہے؟ سوچو، انڈرسٹینڈ کرو، اسکیچ بناؤ. کیا آپ کسی ریسٹورنٹ پہ جاتے ہو، آپ بندو خان پہ گئے ہو، کیا بندو خان کا کیشیئر آپ کو بریڈ آپ نے لی ہے، کیا وہ بریڈ سکین کرے گا، یا پہلے یہ لکھے گا بندو خان، پھر آپ کا نام، پھر بندو خان کا نام، پھر بندو خان کا لائسنس؟ کیا وہ یہ چیزیں ہر بل کے ساتھ لکھے گا، یا یہ آٹومیٹک آ رہی ہوں گی؟ آٹومیٹک آ رہی ہوں گی. کیوں آ رہی ہوں گی؟ کیونکہ سافٹ ویئر میں تمام ڈیٹا پہلے سے سیو ہے. کس نے سیو کیا ہے؟ یا تو سافٹ ویئر والے نے کیا ہے، یا ڈاکٹر نے کیا ہے، یا میں نے کیا ہے، مطلب یا بلر نے کیا ہے. پہلے سافٹ ویئر میں ڈیٹا آ رہا تھا تو پیشنٹ کا چیک اپ بھی ہوا، انشورنس ویریفیکیشن بھی ہوئی، یہ سپر بل بھی بنا، اب کلیم بھی بن رہا ہے. اگر پہلے ڈیٹا نہیں ہے تو نہ انشورنس ویریفیکیشن ہو سکتی ہے، نہ انکاؤنٹر ہو سکتا ہے، نہ وزٹ ہو سکتا ہے، نہ سپر بل بن سکتا ہے، نہ ہی کلیم بن سکتا ہے. تو اس لیے جو ہیکفا فارم کے 33 باکس ہیں، ان میں 21 باکس میں ہم بیماریوں کے کوڈ لگاتے ہیں، اور 24 باکس میں ہم میڈیسن کے کوڈ لگاتے ہیں. باقی جو 31 باکس ہیں یہ آٹومیٹک فل ہوتے ہیں. ان کے اندر پیشنٹ کا ڈیموگرافک آتا ہے، اور ڈاکٹر کا آتا ہے، اور انشورنس کا آتا ہے. یہ ہمارے سافٹ ویئر میں پہلے سے سیٹ ہوتا ہے، یہ آٹومیٹک آتا ہے. ہم صرف کوڈ لگاتے ہیں. جس طرح آپ بریڈ خریدنے گئے ہو، اس نے بریڈ کا کوڈ لگایا، بل آپ کے ہاتھ میں، باقی چیزیں آٹومیٹک آ رہی تھیں. اسی طرح یہ ہم بھی انوائس بنا رہے ہیں. وہ بریڈ کی انوائس بنا رہا ہے، ہم میڈیسن کی بنا رہے ہیں. وہ آپ کو بریڈ دے کے بل دیتا ہے، ہم ڈاکٹر کا پیشنٹ کو علاج جو دیا جاتا ہے اس کی انوائس بنا کے ہم انشورنس کو بھیجتے ہیں. اور کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی اکاؤنٹ کا کام ہے. جو کیشیئر کھڑا ہوا ہے وہ بھی اکاؤنٹ کا کام کر رہا ہے. وہ بریڈ سکین کر رہا ہے، ہم یہاں پہ ڈاکٹر کی بیماریاں اور میڈیسن جو ہے وہ سکین کر رہے ہیں. وہ بھی ہر دفعہ اپنے برانڈ کا نام خود نہیں لکھتا، ہم بھی نہیں لکھتے. تو کیا مشکل آتی ہے؟ ہم ہیکفا فارم دیکھ کے طرح نکل جاتا ہے، ہو 33 باکس فل کرنے پڑیں گے. نہیں، ایک کلیم جنریٹ کرتے ہوئے 30 سیکنڈ سے لے کے 1 منٹ لگتا ہے. بس ادھر سپر بل آن کیا، فٹافٹ سی پی ٹی کوڈ ادھر سے دیکھے ادھر لگائے، آئی سی ڈی کوڈ ادھر سے دیکھے ادھر لگائے، سیو کیا، بات ختم. اتنا ٹائم لگتا ہے کلیم جنریٹ کرنے میں. اور ہمیں پہاڑ بتایا گیا ہے، حالانکہ یہ شاپر ہے، یہ پہاڑ ہے ہی نہیں. ہمیں بتایا گیا کہ اس پہاڑ پہ وہ بندہ چڑھے گا جس کی گریجویٹ ہے، حالانکہ یہ تو شاپر ہے، کوئی بھی ہوا میں پکڑ کے چل کر سکتا ہے. توجہ اور ٹائم کی ضرورت ہے. پراپر ٹائم بھی پراپر، توجہ بھی پراپر. اگر آپ ٹائم توجہ سے پراپر نہیں دیتے اور توجہ نہیں دیتے، آپ بھاڑ میں جاؤ. آپ کی کتنی تعلیم ہے، آپ کتنے بڑے لوگ ہو، آپ اویل نہیں کر پاؤ گے. دنیا کی کوئی اسکل اویل نہیں کر پاؤ گے. ٹائم اور توجہ، بس. پیسہ ہی پیسہ ہے. اگر ٹائم اور توجہ نہیں دے سکتے، چھوڑ دو سیکھنا، گھر بیٹھ جاؤ. آپ نے سو کے ٹائم گزارا، ایک بندے نے ہارڈ ورک کر کے ٹائم گزارا، پھر آپ کیوں اس سے حسد کرتے ہو؟ کیوں آپ جلتے ہو؟ کیوں آپ یہ سمجھتے ہو کہ جو اس کو ملا ہے وہ آپ کا حق تھا؟ کیوں آپ کا حق تھا؟ کیا آپ نے اس جیسے کانٹوں پہ چلا ہے جس کانٹوں پہ وہ چل کے آیا ہے؟ محنت سے پہلے یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ گریجویشن والا بندہ رکھنا ہے یا میٹرک والا رکھنا ہے. کیونکہ جینزی آ گئی، جینزی جنریشن آ گئی. انہوں نے فٹافٹ تعلیم حاصل کی، انہوں نے 12 سال میں میٹرک کر لی، ہم نے تو نہیں کی تھی. اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے جلدی جلدی میں تعلیم حاصل کی ہے، یہ میچور نہیں ہے. جو گریجویشن بندہ ہے وہ میچور ہے. انڈسٹری نے گریجویشن کی شرط اس لیے رکھی کہ جو گریجویشن پرسن ہوگا وہ میچور ہوگا. اس لیے شرط نہیں رکھی کہ گریجویشن والا بندہ میڈیکل بلنگ جانتا ہے. نہیں، ٹھیک ہے، آپ مڈل پاس ہیں، آپ میٹرک پاس ہیں، آپ انٹر پاس ہیں، آپ ایف ایس سی پاس ہیں، آپ بی ایس سی ہیں، کوئی بھی ہیں، ڈزن میٹر. 2 چیزیں، ٹائم اور توجہ چاہیے.
آپ یہ انڈسٹری کے اندر گرو کر سکتے ہو، اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہو، اچھا کما سکتے ہو، آپ کام کر سکتے ہو۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، آپ کی گریجویشن ہے بھی تب بھی آپ کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں تک ہم نے پڑھا تھا اپنے اس بیچ میں، جس بیچ کو آج میں نے بیٹھ کے آپ لوگوں کے سامنے آسان الفاظ میں ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی کویشچن ہے تو 1 منٹ میں انتظار کروں گا، اگر کویشچن آنا سٹارٹ ہوتے ہیں کمنٹ سیکشن میں تو میں جواب دینا سٹارٹ کروں گا، اگر کویشچن نہیں آتے تو پھر ہمارا لیکچر اینڈ ہو جائے گا، پھر میں کلوز کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کویشچن ہے تو پوچھ لیں۔ ہے کوئی کویشچن کسی کا؟ کوئی بھی کسی کا کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے اور ضرور کریں گے۔ کوئی سوال ہے؟ باقی یہ جتنے نیچے کومنٹ آ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے توجہ نہیں دی اور ٹائم نہیں دیا، جو لکیر کے فقیر بنے، اور ان لوگوں نے بعد میں خود کو بھی کوسنا ہے اور سکھانے والے کو بھی کوسنا ہے۔ آپ نے نیگیٹو لوگوں پہ توجہ نہیں دینی، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا اویل کیا ہے۔ جو آج گالیاں نکال رہے ہیں یہ 10 سال بعد بھی گالیاں نکالیں گے، میں 10 سال بعد کہاں پہ ہوں گا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ جن کو آپ چلنا سکھاتے ہو، اگر یہ آپ کے خلاف ہیں، یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ یہ حاسدین میں سے ہیں، یہ حسد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کویشچن ہے کوئی بھی میڈیکل بلنگ کے ریلیٹڈ آپ پوچھ سکتے ہو، پورے پلیٹ فارم اوپن ہے، آپ کومنٹ کرو، سب کچھ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو ابھی کوئی ہمارے اسٹوڈنٹ میں سے کسی کا کوئی کویشچن نہیں آیا؟ سکرین پریکٹیکل کر کے نہیں دکھائی جا سکتی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ سکرین پریکٹیکل کر کے میں دکھاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اپنا بینک اکاؤنٹ ہے یا بینک ایپ ہے، آپ کسی کو اگر سکھاؤ گے کہ پیسے کیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں تو کیا آپ اپنی سکرین سب کے سامنے اوپن کرو گے؟ نہیں۔ تو اس لیے یہ حساس معلومات ہوتی ہے، یہ اوپن سکرین کر کے اس طرح سے پرفارم کر کے سوشل میڈیا پہ ایڈ نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ اس لیے دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کو پرفارم کر کے ایکچول میں دکھا رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اور کوئی کویشچن ہے کسی کا تو بتائیں، کوئی بھی کویشچن ہو۔ اب یہ جو بندہ کہہ رہا ہے نا کہ ہیپا کے پیسے لے کے بلاک کر دیتا ہے، اس بیچارے کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اس کو میں نے بلاک ہی نہیں کیا ہوا، یہ تڑپ رہا ہے، یہ تڑپ رہا ہے کہ میں اس کو سکھاؤں، اس کو میں دوبارہ ایڈ کروں، اس کو بلاک نہیں کیا ہوا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جو بھی ہو سکتا ہے کسی اور کمپنی کا کوئی فرد ہو سکتا ہے، یہ ٹانگیں کھینچنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دینی، آپ نے اپنے اوپر توجہ دینی ہے کہ آپ نے کیا اویل کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی ٹانگیں کھینچنے سے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے تو آپ بھی آج نہیں تو کل ان جیسے لوگوں کی وجہ سے کسی نہ کسی کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوں گے، کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا آپ کو، کچھ بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ آپ کی پاور ہے، ان سے آپ کو سیکھنا چاہیے کہ یہ بیچارے کتنے حسد کی آگ میں جلتے ہیں، آپ کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ یہ بیچارے کتنے تڑپ رہے ہیں، یہ سوچ رہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری جگہ پہ بھائی آ کے بیٹھو، محنت کرو، میری جگہ پہ آ کے بیٹھ سکتے ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن حسد کر کے آپ نہیں آ سکتے، آپ محنت کر کے آ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ بھائی جان، اصل سافٹ ویئر کو میں پبلک پہ اوپن بھی نہیں کر سکتا، سافٹ ویئر اوپن کرنا ہی وائلیشن ہے۔ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کر کے دکھا دو نا، ڈمی انفارمیشن ڈال کے دکھا دو، نہیں ہو سکتا نا، تو اس لیے یہ حساس معلومات ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ڈمی کر کے دکھا رہا ہے آپ اس سے سیکھ لو، یوٹیوب سے، نو پرابلم، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ ڈمی ہو نہیں سکتا، یہ وائلیشن ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی کویشچن ہے؟
ٹھیک ہے. اب یہ کلاس ہماری یوٹیوب پہ اویل ہوگی بعد میں، مطلب ابھی میں اس کو اپلوڈ کروں گا تو یہ منڈے والے دن تک اپلوڈ ہوگی، کیونکہ ٹائم لیتی ہے. یہ پہلے وہ اسیس کرتے ہیں، اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی وائلیشن نہیں ہے، اس کے بعد وہ اس کو شو کرتے ہیں اسکرین پہ. تو یہ منڈے والے دن تقریباً شام کو 5-6 بجے جا کے شو ہوگی. ٹھیک ہے. آج ہے سیٹرڈے نائٹ ہے، اور ہر سیٹرڈے نائٹ کو ہماری لائیو کلاس ہوتی ہے، یوٹیوب پہ ہوتی ہے، اسی چینل پہ ہوتی ہے. آپ کوئی بھی کویشچن کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ کو کسی نے مرچیں دے دی ہیں، آپ کو کسی نے کوئی ایسی چیز دے دی ہے، تو آپ وہ کلیئر کرو. جو یہ کومنٹ کر رہے ہیں نا ان کے ریلیٹڈ ہے، اور یہ بھونکتے رہیں گے، یہ ساری زندگی بھونکیں گے. یہ میرے پاس آ کے نہیں بیٹھ سکتے، یہ آ کے بات چیت نہیں کر سکتے، یہ علم پہ بات نہیں کر سکتے، حسد پہ کریں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں، جو میری جگہ پہ نہیں آ سکتے، اس لیے بیچارے ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوتے ہیں. یہ ڈی فیم اور ڈسکلیمر کر دینا کسی کو بہت آسان ہے، لیکن یہ مجھے سکھایا نہیں گیا. مجھے کریڈیبلٹی سکھائی گئی ہے کہ میں نے وہ بتانا ہے جو میرے پاس ہے. ان لوگوں کے پاس یہی چیز ہے جو یہ دے رہے ہیں. میرے پاس جو چیز ہے آپ لوگوں نے دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے، ان لوگوں کی طرح نہیں. اب یہ بیچارے ساری زندگی تڑپیں گے، حسد کی آگ میں جلیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان بیچاروں کو وہ چیز ملی نہیں جس کے لیے یہ حسد کر رہے ہیں، جس کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھو. ان کی جو عزت ہے نا میں خراب نہیں کر سکتا، میری عزت یہ خراب نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت اور ذلت اور روٹی روزی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹانگیں کھینچ کے اس کو ڈی فیم کر دیں گے. اب ان کا جھوٹ میری اسی کلاس کے اندر ہے، جس طرح میں نے سمجھایا ہے. اب جو میڈیکل بلنگ کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں ان پہ لعنت کریں گے، مجھ پہ نہیں. کیوں؟ وہ علم کو دیکھیں گے، حسد کو نہیں دیکھیں گے. تو مجھے ان پہ ہنسی آتی ہے. یہ بجائے اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی ان کو سیکھنا تھا. یہ کسی کی باتوں میں آ کے بدزن ہو گئے، یا کسی کی باتوں میں آ کے حسد کرنے لگ گئے. بجائے اس کے کہ یہ اس فیلڈ میں گرو کرتے، ابھی سیکھتے، ابھی خود کو بلڈ کرتے. اب یہ میری جگہ پہ آ کے لوگوں کو جو اب ان کو جو لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا، یہ غلط نہ کرتے. جب میں کمپنی میں کام کرتا تھا، یہ اسپیشل ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے. میں کمپنی میں کام کرتا تھا، کمپنی میں کیا بندو خان میں جب میں کام کر رہا تھا، تو جو ہمارے مینیجر تھے نا وہ گالیاں نکالتے تھے. ہمارا جو ٹرینر آیا وہاں پہ، جو ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے آیا، اس کو کسی نے کمپلین کی. اس نے کہا کہ مینیجر ہمیں گالیاں نکالتا ہے، آپ مینیجر کو سمجھاؤ کہ یہ ہمیں گالیاں نہ نکالے. اب جو ہمارا ٹرینر تھا نا اس نے ڈیپلی بات کی. اس نے کہا میں مینیجر کو 1000 دفعہ سمجھا دوں کہ گالیاں نہ نکالو، وہ نکالے گا. جب آپ مینیجر بنو تو آپ نے گالیاں نہیں نکالنی، تب یہ روایت بدلے گی. ٹھیک ہے؟ حسد سے نہیں بدلے گی. حسد، بغض، ٹانگیں کھینچنے سے نہیں بدلے گی. دنیا کی ایسی فیلڈ ایک علم ہے جو آپ چوری نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ جتنا مرضی حسد کر لو، بغض کر لو، جتنا مرضی زور لگا لو، آپ چوری نہیں کر سکتے. جو مرضی کر لو، آپ ٹانگیں کھینچ لو. جو بندہ سنے گا وہ عقل سے اندھا تھوڑی ہے کہ میں کتنا بتا رہا ہوں. وہ چلیں، ان پہ ہنسی آ رہی ہے، مجھے کوئی بات نہیں. اب اگر کوئی اور کویسچن ہے تو آپ کریں. چلیں، اور کوئی بھی کویسچن نہیں ہے تو ہم اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. اور یہ اویل ہوگی، یوٹیوب پہ اویل ہوگی. آپ لوگوں نے گرو کرنا ہے، ٹانگیں نہیں کھینچنی، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں رکھنا. آپ لوگ کر سکتے ہو، یہ بہت آسان ہے. ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنی جو نیگیٹو ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیک بینچ پہ بیٹھتے ہیں، سو کے کلاس کا ٹائم گزار دیتے ہیں، اور جب ان جیسے لوگ ترقی کرتے ہیں تو یہ ریڑھی لگا رہے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں تعلیم میں کچھ نہیں رکھا، کیونکہ انہوں نے تعلیم پہ توجہ اور ٹائم نہیں دیا ہوتا. یہ صرف اس ٹائم حسد کر سکتے ہیں، بغض کر سکتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے. آپ نے علم حاصل کرنا ہے توجہ اور ٹائم کے ساتھ. ان جیسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا جو خود بیچارے بغض اور حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں. نہ انہوں نے آپ کو کچھ دینا ہے، نہ انہوں نے خود کچھ اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ شکریہ. اللہ حافظ.